إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے ہیں صحیح البخاری میں سے احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عربی بھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی دیکھ رہے ہیں اور مفہوم بھی باتوں کا سمجھ رہے ہیں. اور یہ کوشش ساری اس لیے ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ان کے اسوہ کو جانیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بہترین مسلمان کے طور پر اس زندگی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہ سارا عمل جو ہے ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنے. آمین. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کتاب الجمعتی ہے. جمعے کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم حدیث نمبر 30 سے 60 تک انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ حدیث کے نمبر تو ہم نے صرف پبلشنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بکس میں ڈالے ہوئے ہیں، تو جس حوالے سے یہ جس نمبرز کے ساتھ یہ ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہیں وہی ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی کتاب میں اس کا نمبر مختلف ہو، تو آپ اس نمبر پہ نہ جائیے گا، آپ کانٹینٹ پہ جائیے گا کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے، ٹاپک کیا ہے، باب کیا ہیں اور اس کے اندر حدیث کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جناب کہ پچھلے ہفتے جو کچھ آپ نے پڑھا، اگر اس حوالے سے کوئی آپ نے کام کیا، کوئی عمل میں تبدیلی آئی، کچھ سمجھا تو ہم سے شیئر کیجئے. آج بھی ہم نے شیئرنگ کے حوالے سے پڑھا نا کہ نیت کیا ہے کہ لوگ ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کر کوئی کسی اور کو موٹیویشن ہو جائے اور اللہ کی خاطر ہم یہ سارا کام کریں. تو امرین تیمور سب سے پہلے آپ سے سنتے ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی، جمعے کی فضیلت جو پچھلی دفعہ پڑھی تھی تو ویسے تو کوشش ہوتی تھی جمعے پہ جانے کی، لیکن اس دفعہ جو سارا ایک ریفریش ہوا تھا، سارا ریمائنڈر جو تھا، اس کے بعد ایک صبح سے اٹھ کے سارا ایک خشوع کا لیول اور ایک فیلنگز ہی ڈفرینٹ تھی جمعے کے دن. سبحان اللہ. اور بہت اچھا لگا ماشاء اللہ سے جو فضیلت اس کی پڑھی، کیا کیا کرنا ہے وہ چیزیں کی. الحمدللہ الحمدللہ. اور بچوں کو بھی بتائی تو الحمدللہ انہوں نے بھی تھوڑا سا عمل کرنے کی کوشش کی ان چیزوں پہ. بارک اللہ فی عملک. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں قبول کرے. آج ہم جمعے کے حوالے سے اور بھی پڑھیں گے نا کہ جب جانا چاہیے تو کیا ادب آداب ہے، کیا کرنا چاہیے. دیکھیے ہم تو جاتے ہی ہیں، جن کو اللہ توفیق دے، آسانی ہو، گھر سے اجازت ہو، قریب مسجد ہو، عورتوں کا جمعے کے لیے سیٹنگ ہو وہاں پر تو ضرور جائیں. لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ جانے کے لیے عورتوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، پردے کے لحاظ سے، خوشبو کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہیں. وہ آج ہم مزید پڑھیں گے. پھر کوشش کریں اپنے گھر کے مردوں کو بھی اس بات میں بات پہنچانے میں شامل کریں تاکہ ان تک بھی بات پہنچے. سحرش انصاری آپ کہیے. جی باجی، جمعے کے دن کی جو غسل کی فرضیت ہے، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، تیل لگانا، نئے کپڑے خاص طور پہ اگر اویلیبل ہوں تو ضرور پہنے، صاف ستھرے. اس کا الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بتایا اور ان کو الحمدللہ کوشش کرتی ہوں کہ ہر جمعے کو ریمائنڈ کراؤں کہ صاف ستھرا ہو کے نہانا ہے، اور جو ہماری فطرت میں ہے کہ ناخن وغیرہ کاٹ کے جائے، باقی اسی طرح سے صفائی کا خیال کریں. الحمدللہ. ہاں، مقرر کر سکتے ہیں جمعے کے دن، ایسا کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں لیکن جمعے کے دن کریں تو چلیے اچھی بات ہے. جہاں تک غسل کی بات ہے نا، فرض تو نہیں ہم کہہ سکتے فرض، کیونکہ فرض تو پھر اگر نہ کیا جائے تو وہ تو پھر اس پر گناہ ہے نا. واجب کے درجے میں لے سکتے ہیں یا بہت زیادہ پسندیدہ عمل کے زمرے میں لے سکتے ہیں. تو ضرور موٹیویٹ کرنا چاہیے جس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. زونی ندیم آپ کہیے. جی میں نے یہی اپنے بچوں کو یہی غسل جمعے کے دن غسل کی اہمیت کا بتایا ہے کہ پاک صاف رہے. اور یہ ویسے مجھے جہاں تک پہلے کچھ پتا تھا تو میں نے پہلے ہی بچوں کو عادت ڈالی ہوئی تھی کہ کچھ جو بھی اگر کوئی نیا ڈریس ہونا تو آپ جمعے والے دن پہنے. کوشش کرے کہ ہم ویسے تو باہر جانے کے لیے ہم نئے ڈریس پہن لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی گھر کے لیے بھی نیا ڈریس بنایا تو جمعے کے دن سے آغاز کرے. اصل میں جمعے جمعے والے کا دن دن عید کے دن کی طرح ہے نا، ایک اور حدیث میں جی ہمیں پتہ چلتا ہے گویا عید کے دن کی ہے. تو آج تو جی عید میں بھی تیاری اچھی نہیں کرتے تو جمعے کو بھی نہیں کرتے. لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اچھا تیار ہوں جمعے کے لیے اور
خوشبو لگائیں، صاف ستھرے ہو جو حیثیت ہو انسان کی. بارک اللہ فیکی. سعیدہ آپ کہیے. السلام علیکم. جی میں نے سب کو بتایا تھا غسل کے بارے میں جمعے کے دن کے واجب جو ہے از لازم اور اچھا ہے اور سنت بھی ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ویسے بھی کرتے ہیں. تو اس دفعہ ایسا ہوا کہ جمعے والے دن عورتوں کے غسل کا ٹائم آیا تو گیزر کا پانی ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے سارے ہی لگتا ہے آج غسل پہ لگے ہوئے. بہت اچھا لگا کیونکہ کچھ چیزیں آپ بغیر پوچھے بھی آپ کو اگر روٹین میں چینجز آ جاتی ہیں تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ گھر والوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اور مسواک کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ضروری اس لیے نہیں کیا نبی نے کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے. جو بتاتی ہیں نا آپ تو استاذہ بھی بتاتی ہیں تو الحمدللہ شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے گھر میں. الحمدللہ. بارک اللہ فیک علیک. بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت کرے. بس میں پھر سے یاد دہانی کراؤں گی کہ اس کو لازم، فرض اور واجب کے درجے میں نہ لے کے جائے گا، ورنہ تو پھر اگر یہ کوئی نہ کرے تو اس کو پھر وہ گناہ میں بولنے والی بات ہو جاتی ہے نا. بے انتہا پسندیدہ حد الامکان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی عذر کی وجہ سے نہ کر سکیں یا کبھی رہ جائے تو بہرحال گناہ نہیں ہے لیکن ثواب سے محرومی ضرور ہے. تو آپ دیکھیں ویسے نہانا ثواب کا باعث ہو نہ ہو، لیکن جمعے کے دن یہ سوچ کے نہانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ سوچ کے خوشبو لگانا، یہ سوچ کے نئے کپڑے پہننا، یہ سوچ کے یعنی صاف ستھرے کپڑے پہننا، نئے کپڑے نہ بھی ہوں تو اچھا اپنا سب سے اچھا سا کوئی لباس پہن لینا کہ ذرا اچھا تیار ہونے کا یا صاف ستھرا ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سب پر اجر ہوگا. سبحان اللہ. صفائی پر اجر. کتنا زبردست کانسیپٹ ہے. چلیں مزید انشاءاللہ آج اس کے بارے میں ہم جانیں گے. حدیث نمبر 30 سے ہم شروع کرتے ہیں آج، اور پھر بعد میں آپ سے کچھ سوالات کریں گے اور پھر آپ کے کچھ ریفلیکشنز لیں گے. کوئی پول بھی آپ کے لیے ہے. خاصے سوالات ایسے ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا سمجھا. اور اس کے بعد حدیث لسننگ کا جو ٹائم ہے یعنی اس کا ٹیکسٹ پڑھنے کا جو ٹائم ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ سے آپ کے انچارجز سنیں گے. تو آغاز کرتے ہیں. اوور ٹو یو زیبا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب المشي الى الجمعہ، جمعہ کے لیے چل کے جانا. وقول اللہ عز وجل فسعوا الى ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ومن قال السعی العمل والذهاب، اور جس نے کہا کہ سعی کا معنی ہے عمل کرنا اور چلنا، لقوله تعالی وسعى لها سعيها، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کے لیے کوشش کی. یعنی سعی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بھاگ دوڑ کرنا، بلکہ کوشش کرنا، یعنی تیاری کرنا مراد ہے یہاں. فسعوا الى ذکر اللہ کا معنی. عموماً سعی کا معنی دوڑنا کر دیتے ہیں اور دوڑنا تو نماز میں منع ہے. تو سعی کا مطلب کیا؟ کوشش، کیونکہ نیک عمل کی سعی کے لیے آیا نا قرآن میں وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یحرم البیع حینئذ، کہ اس وقت تجارت حرام ہو جائے گی. وقال عطا کہتے ہیں تحرم الصناعات كلها، ساری کاریگریاں ختم، یعنی سب کام، سب مشینیں آف. وقال ابراہیم ابن سعد عن الزہری اذا اذن المؤذن یوم الجمعۃ وهو مسافر فعلیہ ان یشہد، کہ جب جمعے کے دن مؤذن آذان دے اور کوئی مسافر اس کو سن لے تو اس پہ بھی لازم ہے کہ حاضر ہو جائے، یعنی جمعہ پڑھے، یعنی بلا وجہ اس کو جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ویسے تو مسافر پہ جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ سامنے مسجد ہے، اذان آ رہی ہے، تو وہ گھر میں لیٹا ہوا ہے کہ میں تو مسافر ہوں اس لیے جمعہ نہیں پڑھتا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ پڑھ لے جب اذان سنے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا یزید بن ابی مریم قال حدثنا ابایۃ بن رفاعہ قال ادرکنی ابو ابس، ابایا کہتے ہیں کہ مجھے ابو ابس نے پایا، وانا اذهب الى الجمعہ، اور میں جمعہ پڑھنے جا رہا تھا. فقال، تو کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا من غبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم غبار آلود ہو گئے اللہ کے راستے میں، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا. اور یہ اللہ کا راستہ کیا تھا؟ یہاں جمعے کے لیے جا رہے تھے، تو اس لیے آپ جب پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں نا تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. ان قدموں کا غبار آلود ہونا بھی، اگر آپ کو پیدل چلنا پڑے کہیں تو پریشان نہ ہوا کریں، وہ بڑے سعادت کی بات ہے یہ غبار کسی کو لگے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، دوسرا پیچھے سے آ رہا ہے، دونوں آپس میں ساتھ ساتھ چلنے لگے اور چلتے ہوئے بےہودہ باتوں کی بجائے
ایک کام کی بات اس کو سنا رہے ہیں، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات واک کرتے ہوئے بھی علم سکھایا جا سکتا ہے۔ یہ پھر وہی بات ہے نا کہ وہ کوئی لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے تھے کہ بیکار کی باتوں میں اپنا وقت گزاریں، کسی کی غیبت کر کے یا کسی کی برائیاں کر کے یا تنقید کر کے۔ اس میں کیا کرنا فائدہ مند ہے کہ انسان کیا کرے، کچھ نہ کچھ مفید ذکر کرے یا کسی سے بات کرے یا سیکھے یا سکھائے، اور خالی ذکر سے سیکھنا سکھانا زیادہ افضل ہے، لیکن وہ اپنے وقت پہ ہی، اپنے وقت پہ جس کا بھی مناسب موقع ہو۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا زهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، کہ جب نماز قائم کر دی جائے تو نہ آؤ اس کو دوڑتے ہوئے، بلکہ کیا کرو، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، چلتے ہوئے آؤ، علیکم السکینہ، تم پر سکینت لازم ہے، اطمینان یعنی اطمینان سے چل کے آؤ، وما ادرکتم، جو مل جائے، فصلو، بس نماز پڑھ لو، وما فاتکم، اور جو رہ جائے، فاتموا، تو کیا کرو، تمام کر لو، بعد میں پورا کر لو، لیکن دوڑ دوڑ کے دوسروں کے خشوع و خضوع میں خلل نہ ڈالو، کیونکہ اب نماز میں اگر انسان سنے کہ کوئی دوڑ رہا ہے تو وہ خوف کا شکار ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے پیچھے، ہو سکتا ہے کوئی سوچ بیٹھے شیر آ رہا ہے تو وہ بھی دوڑنا شروع کر دے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دوڑ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسرا بلا وجہ ہی اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ وہ جیسے بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں کہ ایک بھیڑ چھلانگ لگاتی تو ساری چھلانگ لگا دیتی ہوں۔ پچھلے دنوں شاید وہ ڈسکوری چینل پہ دکھایا بھی گیا تھا کہ ایک بھیڑ نے اوپر سے چھلانگ ماری، ہلاک ہوئی، جتنی پیچھے آ رہی تھی سب چھلانگ مارتی گئی، عقل جو نہیں، بھیڑ چال سے اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ اور بھاگنے سے خاص طور پر کہ شور ایسا اور ہنگامہ ادھم برپا کیا جائے کہ نماز میں انسان کسی اور کی کام کا ارادہ کر بیٹھے۔ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة لا اعلم الا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہ تم اٹھو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، وعليكم السكينة، اور تم پر لازم ہے اطمینان، آہستگی۔ باب لا يفرق بین اثنین یوم الجمعہ، دو لوگوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالنی چاہیے جمعہ کے دن، یعنی دو اگر اکٹھے ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو بیچ میں گھسنا نہیں چاہیے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى۔ باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه، نہ اٹھائے کوئی شخص اپنے بھائی کو جمعے کے دن اور بیٹھ جائے اس کی جگہ پہ، یہ نہیں کہ بعد میں آیا اور کہے ذرا اٹھو یہاں سے اور خود بیٹھ جائے وہاں۔ حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل الرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس بات سے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اٹھا دے، من مقعده، اس کی جگہ سے، ويجلس فيه، اور خود اس میں بیٹھ جائے۔ قلت لنافع الجمعہ، میں نے نافع سے کہا جمعہ، قال الجمعہ وغيرها، صرف جمعے کے لیے نہیں، جمعہ اور اس کے علاوہ بھی ہر جگہ یہی حکم ہے۔ باب الاذان یوم الجمعہ، جمعے کے دن اذان۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن السائب ابن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر، کہ پہلی اذان جمعے کے دن اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا، علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر، اور ابو بکر کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہما، فلما كان عثمان رضی اللہ عنہ، جب حضرت عثمان کا دور آیا، وکثر الناس، اور لوگ بہت زیادہ ہو گئے، زاد النداء، تو ایک اور اذان بڑھا لی گئی، الثالثہ، تیسری، علی الزوراء، زوراء کے مقام پر۔ قال ابو عبداللہ الزوراء، امام بخاری کہتے ہیں کہ زوراء کیا ہے؟ موضع بالسوق بالمدینہ، مدینے کے بازار میں ایک جگہ کا نام ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ مسجدوں میں جیسے اذانیں ہوتی ہیں تو اس کی گنجائش یہاں سے نکلتی ہے۔ باب المؤذن الواحد یوم الجمعہ، جمعہ کے دن ایک ہی مؤذن کا اذان دینا۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد ان الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان، کہ تیسری اذان جس نے بڑھائی وہ حضرت عثمان بن عفان تھے رضی اللہ عنہ، حين كثر اهل المدینہ، جب مدینہ والے بہت زیادہ ہو گئے، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن غیر واحد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ ایسا کیا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی مؤذن تھا، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ، یعنی علی المنبر،
اور آپ کے عہد میں کیا ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن اذان اس وقت دی جاتی تھی جب ممبر پر امام بیٹھ جایا کرتا تھا. باب یجیب الامام علی المنبر اذا سمع النداء. امام ممبر پر بیٹھے بیٹھے اذان سن کر اس کا جواب دے دے. یعنی اگر کوئی ممبر پہ بیٹھا تو یہ نہ کہے چونکہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس لیے اذان کا جواب دینا مجھ پہ لازم نہیں، وہ بھی اذان کا جواب دے. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن ابي امامه ابن سهل بن حنيف قال سمعت معاويه ابن ابي سفيان وهو جالس على المنبر اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر. قال معاويه الله اكبر الله اكبر. فقال اشهد ان لا اله الا الله. قال معاويه وانا. فلما قال اشهد ان محمد رسول الله قال معاويه وانا، یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں. فلما انقضت التعظیم، جب اذان پوری ہو چکی، کہا کس نے کہا؟ معاویہ نے. یہ حدیث کس سلسلے میں لانے کہ معاویہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ دینے لگے، اذان ہو گئی، پہلے اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد خطبہ دیا. کیا خطبہ تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، علی ھذا المجلس، اسی جگہ پر، یعنی اسی ممبر پہ آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حین اذن المؤذن، جب اذان دی مؤذن نے، یقول ما سمعتم منی من مقالتی، تو وہ کہہ رہے تھے جو تم نے مجھ سے سنا کہ میں کہہ رہا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر اذان سنی اور اذان کا جواب بھی دیا. باب الجلوس علی المنبر عند التعظیم، اذان کے وقت ممبر پہ بیٹھنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد اخبره ان التأذين الثاني يوم الجمعة امر به عثمان بن عفان حين كسر اهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام. یہ گزر چکی. باب التأذين عند الخطبہ. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول ان الاذان يوم الجمعة كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا، خلافت عثمان میں جب لوگ زیادہ ہو گئے، امر عثمان یوم الجمعة بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك، تو تیسری اذان زورا کی جگہ پہ جا کے ہوئی اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی. یعنی اگر ایک مسجد میں ایک اذان ہو رہی، دوسری میں دوسری ہوگی، وہ پرلی آبادی میں ایک تیسری ہو گئی، تو اس سے جمعے پہ فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اصل بات یہ ذہن میں آ رہی ہے نا کہ جمعہ ایک مسجد میں اکٹھے ہو کے پڑھنا چاہیے، لیکن اذان دور دور تک دی جا سکتی تاکہ میکسیمم لوگوں کو جمعے کا وقت پتہ چل جائے. باب الخطبۃ علی المنبر وقال انس رضی اللہ عنہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. ممبر پہ خطبہ دینا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ سناتے. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا ابو حازم بن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده، کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد ساعدی کے پاس آئے اور وہ کیا کر رہے تھے؟ امتروا، جھگڑ رہے تھے. کس کے بارے میں؟ ممبر کے بارے میں. مما عوده، کہ اس کی لکڑی کس چیز کی تھی. یعنی آپس میں بحث چل پڑی کہ ممبر کس چیز کا بنا ہوا تھا. اب ان کا کہ ہمیں تو فیصلہ نہیں، ایک نے کہا اس کا، دوسرے نے دوسری چیز بتائی، انہوں نے کہا کہ چلو اس سے پوچھتے ہیں جس کو پتا ہو. تو وہ حضرت سہل کے پاس آ گئے. فسألوه عن ذلك، تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا. فقال والله انی لا اعرف مما هو، تو سہل کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز سے بنی ہوئی تھی، ممبر یعنی. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے جس دن وہ پہلے دن ممبر بنا کے رکھا گیا تھا. وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے وہ دن بھی معلوم ہے جب پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے. ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو بلا بھیجا. امرأۃ من الانصار، جو انصاری عورت تھی. قد سماها سہل، جن کا نام سہل لیتے ہیں، یعنی سہل نے ان کا نام بھی لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ مری غلامک النجار، اپنے نجار یعنی بڑھائی بیٹے کو کہو، ان یعمل لی اعوادن، کہ میرے لیے کچھ لکڑیاں تیار کر، اجلس علیہن، جن پہ میں بیٹھوں، اذا کلمت الناس، جب میں لوگوں سے بات کروں، یعنی ممبر بناؤ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے. فامرتہ، تو اس عورت نے حکم دیا اپنے بیٹے کو. فعملها من طرفاء الغابہ، تو اس نے پھر بنا لیا غابہ کے جھاؤ کا. ثم جاء بها، پھر اس کو بنا کے لے آیا. فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس عورت نے جب ممبر تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا. فامر بها، تو آپ نے اس کو حکم دیا. فوضع ها هنا، تو وہ اس جگہ پر رکھا گیا، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق جس جگہ آپ پسند کر رہے تھے اس جگہ اس ممبر کو لا کے رکھ دیا گیا. ثم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی. وکبر وهو علیہا، اور آپ نے تکبیر کہی اور آپ اس پر تھے. ثم رکع وهو علیہا، اور آپ نے رکوع بھی اس پہ کیا. ثم نزل القہقرہ، پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے. فسجد فی اصل المنبر، پھر ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا. ثم عاد، پھر ممبر پر واپس چلے گئے. اصل کا معنی جڑ ہے، یعنی نچلا حصہ.
فلما فرغ، جب فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، پھر فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری نماز سیکھ جاؤ. یعنی آپ نے اونچی جگہ نماز اس لیے پڑھ کے دکھائی کہ پیچھے تک کے لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں. اور آپ اس لیے یعنی تعلیم کی غرض سے اس ممبر پر بیٹھتے تھے تاکہ سب لوگ ان کو دیکھ پائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو مجلس میں سب کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے، لیکن استاذ بغرض تعلیم جو ہے دوسروں کے مقابلے میں اونچی جگہ پر بیٹھ کر سکھا سکتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني ابن انس انه سمع جابر بن عبد الله قال كان جزء يقوم اليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جز کہتے ہیں جزء النخلہ، کھجور کی لکڑی. آپ کو یاد ہوگا سورۃ مریم میں پڑھ چکے ہیں آپ. اور یہاں کھجور کی لکڑی تھی جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، یعنی اس کو سامنے رکھ کر ایک طرح سے روسٹرم کی طرح. فلما وضع له المنبر، تو جب آپ کے لیے ممبر رکھ دیا گیا، یعنی لکڑی کا پراپر سٹیج آ گیا، سمعنا للجزع، تو ہم نے اس لکڑی کی آواز سنی، مثل اصوات العشار، جیسے آواز ہوتی ہے 10 مہینے کی اونٹنی کی، گابھن اونٹنی. مراد یہ کہ جو بالکل بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتی ہے، تو جس طرح پیدائش کے وقت اس کی ایک کراہنے کی آواز ہوتی ہے اس اونٹنی کے، اس طرح کی دردناک آواز ممبر کی اس لکڑی سے اٹھ رہی تھی، یعنی جو لکڑی پہلے جس کو آپ بطور ممبر استعمال کرتے تھے. حتیٰ نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سٹیج سے اتر آئے اس ممبر سے. فوضع یدہ علیہ، تو آپ نے اسی لکڑی کے اوپر کیا کیا؟ اپنا ہاتھ رکھ دیا، یعنی اس کو تسلی دینے کے لیے. قال سلیمان ان یحییٰ اخبرنی حفص بن عبید اللہ بن انس انہ سمع جابر بن عبد اللہ. تو یہ حدیث کی دوسری روایت آتی ہے. اس سے ایک دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب تک آپ کا پراپر ممبر نہیں تھا، آپ کھجور کے تنے کو ایک طرح سے بطور ممبر استعمال کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے اسے تبدیل کیا تو وہ تنا جو تھا اس غم میں رونے لگا کہ اب میرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور تعلیم کا کام نہیں ہو سکے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہیں بھی جن پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن جگہوں میں، وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کے وہاں سے جانے پر اداس ہوتی ہیں جہاں ایسا ذکر ہو رہا ہو. مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں یا کسی زمین پر یا کسی میز یا کرسی پر یا لکڑی پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اگرچہ ہم ان کو نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں، لیکن یہ بھی تسبیح بھی کرتی ہیں نا. ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو اسی طرح اگر کسی زمین پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور پھر اس زمین کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ زمین بھی اس سے ایک طرح سے اداس ہوتی ہے، یعنی اس چیز کو محسوس کرتی ہے. تو کجا یہ کہ انسانوں کے دل ہوں، وہ تو لازمی طور پہ محسوس کرتے ہیں. یہ کرسیاں بھی گواہی دیں گی آپ کی، جن پہ بیٹھ کے آپ یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر، میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دیتے تھے. فقال من جاء الى الجمعہ فلیغتسل، جو جمعہ پڑھنے ہے اسے چاہیے کہ غسل کر لے. باب الخطبۃ قائما، کھڑے ہو کر خطبہ دینا، قیام کی حالت میں خطبہ کہنا. وقال انس، اور حضرت انس نے کہا، بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ سنا رہے تھے. اور قرآن پاک میں بھی سورہ جمعہ میں وہ آیت آتی ہے نا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ کو کھڑا ہی چھوڑ گئے یہ لوگ جمعے کی نماز میں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، اور دونوں طرح جائز ہے، بیٹھ کے بھی اور کھڑے ہو کر بھی. حدثنا عبید اللہ بن عمر القواریری قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ کہتے تھے. ثم یقعد، پھر بیٹھ جاتے. ثم یقوم، پھر کھڑے ہوتے. کما تفعلون الآن، جیسا کہ تم اب کرتے ہو. یعنی خطبہ کھڑے ہو کر شروع کرتے، بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ جاتے اور پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور اب سنت یہی ہے، اسی طرح لوگ کرتے ہیں. باب استقبال الناس الامام، استقبال یعنی منہ کرنا، الناس لوگوں کا، الامام امام کی طرف، یعنی خطبہ سنتے وقت لوگ امام کی طرف دیکھیں. اذا خطب، جب وہ خطبہ دے رہا ہو. واستقبل ابن عمر وانس رضی اللہ عنہم الامام، اور عبداللہ بن عمر اور حضرت انس نے خطبے میں امام کی طرف منہ کیا. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله،
حدیث بیان کرنے والے ہیں عطا بن یسار، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو سعید الخدری کو سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دیا، جلسا بیٹھے ذات یومن ایک روز، علی المنبر ممبر پر، وجلسنا حولہ اور ہم آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آس پاس ان ارد گرد، ارد گرد سے مراد یہ ہے کہ آپ ہی کو دیکھ رہے تھے۔ باب من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد، خطبے میں ثنا کے بعد اما بعد کہنا۔ اما بعد کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد، جیسے مثال کے طور پر میں جب شروع کرتی ہوں تو کیا کہتی ہوں؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد، تو یہ مسنون طریقہ ہے حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہنا۔ رواہ اکرمہ، اسے اکرمہ نے بیان کیا ان ابن عباس سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وقال محمود بن غیلان جو استاد ہیں امام بخاری کے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا ہشام بن عروہ قال اخبرتنی فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق قالت دخلت علی عائشہ، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئی۔ یہ حدیث پہلے 2-4 دفعہ گزر چکی ہے، میں صرف عربک ریڈنگ کروں گی، جہاں نئے لفظ ہوں گے وہ بتاؤں گی۔ یہ وہی جہاں سورج گہن لگا تھا اس وقت جو نماز پڑھی گئی تھی۔ قالت دخلت على عائشة والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم قالت فأطال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جدا، بہت لمبی نماز پڑھی، حتی تجلان الغشی، یہاں تک کہ مجھے غشی آنے لگی، وإلى جنبی قربة فيها ماء، اور میرے پاس ہی پانی کی مشک پڑی ہوئی تھی، ففتحتها، تو نماز کی حالت میں نے اس کو کھول لیا، فجعلت اصب منها على رأسی، اور میں اس سے اپنے سر پہ ڈالنے لگی، فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، وقد تجلت الشمس، سورج صاف ہو چکا تھا، فخطب الناس وحمد اللہ بما هو اہلہ ثم قال اما بعد قالت ولغت نسوۃ، یہ نیا لفظ ہے لغت، شور و غل کرنا، بک بک کرنا، گپ شپ کرنا، عورتیں باتیں کر رہی تھی، من الانصار، انصار کی، فانکفأت الیہن، تو میں ان کی طرف مڑی، لأسکتہن، تاکہ میں انہیں چپ کراؤں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ سلام کے بعد حضور خطبہ دینے لگے اور عورتوں نے باتیں شروع کر دی جیسے کہ عادت ہوتی، تو وہ انہیں چپ کرانے لگی۔ فقلت لعائشہ، تو میں نے حضرت عائشہ سے کہا ما قال، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ قالت قال ما من شیء لم اکن اریتہ، تو حضرت عائشہ نے اپنی بہن کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں جب تم عورتوں کو چپ کرا رہی تھی یہ فرمایا تھا کہ ما من شیء لم اکن اریتہ الا وقد رأیتہ فی مقامی، کہ آج تک جو کچھ مجھے نہیں دکھایا گیا تھا آج میں نے یہاں دیکھ لیا۔ حتی الجنۃ والنار وانہ قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور مثل او قریبا من فتنة المسیح الدجال، یؤتی احدکم فیقال له ما علمک بهذا الرجل فاما المؤمن او قال الموقن شک ہشام فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو محمد جاءنا بالبینات والہدى فآمنا واحببنا واتبعنا وصدقنا فیقال له نم صالحا، یہ جواب کس کا ہوگا؟ مومن کا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس بالبینات والہدى، فآمنا، ہم ایمان لائے، واحببنا، اور ہم نے محبت کی اور اتباع کیا اور ہم نے تصدیق کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر میں یہ سارے ہی الفاظ بولے جانے کے ہمیں اپنے آپ کو قابل کرنا چاہیے، ایمان، حب رسول، اتباع رسول اور تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیقال له نم صالحا، ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ سو جاؤ آرام سے۔ قد كنا نعلم ان كنت لمؤمنا به واما المنافق او قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فاوعيته غير انها ذكرت ما يغلظ عليه۔ اس میں ہشام کہتے ہیں کہ جو فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا وہ میں نے سب یاد رکھا، اب یہ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، سیکھ رہے ہیں ان سے کیونکہ عالم عورت ہیں۔ فأوعیتہ، تو میں نے اس کو یاد کر لیا، غیر انہا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا تھا ما یغلظ علیہ، کہ جو اس پہ سختی کی جائے گی منافق پہ، وہ یاد نہیں رہی، انہوں نے تو مجھے بتائی تھی لیکن میں یاد نہیں رکھ سکا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات عورتیں حفظ میں مردوں سے بھی بہتر ہو سکتی ہیں۔ حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال او بشيء فقسمه فاعطى رجالا۔ یہ حدیث بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی تو آپ نے تقسیم کیا اس کو، فاعطى رجالا، کچھ لوگوں کو دیا، وترك رجالا، اور کچھ کو چھوڑ دیا، نہیں دیا،
فبلغہ، تو جب آپ کو بات پتہ چلی کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، ان الذین ترک عتبوا، کہ جن لوگوں کو آپ نے چھوڑا تھا وہ ناراض ہوئے، فحمد اللہ، تو آپ نے خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کر کے ان کو سمجھایا۔ خطبہ کیا تھا؟ حمد اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم قال اما بعد، اما بعد، اور یہ اما بعد کی وجہ سے یہ حدیث یہاں پر لائے امام بخاری۔ فواللہ انی لأعطی الرجل، اللہ کی قسم میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں، وأدع الرجل، اور کچھ کو چھوڑ دیتا ہوں، والذی ادع، اور جس کو میں چھوڑتا ہوں، احب الی، زیادہ پیارا ہوتا ہے مجھ کو، من الذی اعطی، اس سے جس کو میں دیتا ہوں، ولکن اعطی اقواما، لیکن میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں، لما ارا فی قلوبہم، جو میں دیکھتا ہوں ان کے دلوں میں، من الجزع والہلع، بے چینی، جزع فزع، والہلع، اور بے صبرا پن، تھڑ دلا پن، خلق الانسان ہلوعا، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، اور میں کچھ لوگوں پر توکل کر کے، اکلو بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بہت غنا رکھ دیا اور بڑی خیر رکھ دی ہے، اگر میں ان کو نہیں بھی دوں گا تو وہ مائنڈ نہیں کریں گے۔ فیہم، ان میں، عمرو بن تغلب، عمرو بن تغلب بھی ہے، فواللہ ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ میں نہ چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے عوض یا بدلے میں مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی ملتے، یعنی بہت سرخ اونٹ بھی مجھے ملتے تو مجھے اتنی پسند نہ آتی یہ بات جتنی مجھے اس لفظ سے محبت ہوئی کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں ایک بہت اچھا انسان ہوں۔ اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امیر کو حق دیا گیا کہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے، یعنی اسے ایک اختیار دیا گیا۔ ضروری نہیں کہ اگر ایک چیز ہے تو وہ سب پر ہی تقسیم ہو تو بات بنے گی، اور اگر نہیں کسی کو ملا تو امیر ظالم ہے۔ امیر سے مراد غریب والا امیر نہیں، غریب اور امیر کے امیر سے مراد وہ منتظم یا ایسا شخص جو ڈسپلن قائم کرے یا کسی چیز میں ذمہ دار ہو لوگوں کے اوپر۔ پھر آپ دیکھیں کہ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ کام کرتے تھے کہ ان لوگوں کو دے دیتے کہ جن کے منہ بند کرنے ہوتے تھے، ان کی جزع فضا اور ان کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے، اور ان کو جن پر آپ کو اعتماد ہوتا اور آپ کے توقع پہ پورے اترتے تھے ان کو نہیں دیتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں اگلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر محفل ایک شخص کی تعریف بھی کی۔ عموماً لوگ کہتے ہیں وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ تعریف کرنے والوں کے منہ پہ خاک پھینکو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی کی تعریف کر ہی نہیں سکتے ہو۔ نہیں، تعریف کر سکتے ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے۔ اور تعریف کس لیے کی جائے گی؟ انکریج کرنے کے لیے اور کسی کی خیر اور خوبی کا اعتراف کرنے کے لیے کہ ہاں فلاں شخص میں یہ خوبی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ سب کے سامنے کر رہے ہیں، اور بعض اوقات انسان سوچتا ہے اچھا میں سب کے سامنے کروں گا، کسی کی تعریف تو دوسرے مائنڈ کریں گے۔ نہیں، دوسروں کے سامنے بعض اوقات کسی ایک کی تعریف کرنا بڑا فائدہ مند بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر وہ مائنڈ کریں بھی، لیکن پھر وہ سوچتے ہیں اچھا یہ زیادہ اچھا انسان ہے، ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے، تو دوسروں کے اندر اس شخص کو فالو کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ لوگ کتابوں میں جو باتیں پڑھتے ہیں ان پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا یا اتنا کنوینئنٹ نہیں ہوتا جتنا انسان کسی ایک شخص کو چلتا پھرتا یا عملی طور پہ کوئی کام کرتا دیکھ لے تو اس کو دیکھ کے اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دے کے خوش کیا اور کچھ لوگوں کو تعریف کر کے خوش کیا، اور پھر یہ ہر ایک کے ظرف پر ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہی معاملہ ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ویسے ہی آپ کے بڑے قدردان اور آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر کوئی کمی بیشی آ بھی جائے، آپ کوئی نئی بھی چیز دیتے تو وہ مائنڈ نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگوں کو جب تک آپ دیں نہ اس وقت تک وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر سکتے۔ تو عموماً یہ معاملہ پیرنٹس اور سسرال کے درمیان ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ پیرنٹس کو دیتے کچھ نہیں، لیتے ہی چلے جاتے ہو اور اس کے باوجود وہ آپ کو چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات سسرال میں معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ سب کے ساتھ برابر نہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ سسرال کو دیتے نہیں ہو اس وقت تک وہ خوش نہیں ہوتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو صرف اس کو نہ دیں جس کو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ عموماً انسان کیا کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تو دیتا ہے۔ لڑکیوں کا کیا دل ہوتا ہے، ساس کو کچھ نہ دو، ہر چیز ماں کے لیے ہی ہو جائے۔ ایک نیچرل سی بات ہے، ظاہر ہے جو اپنی ماں سے محبت ہے وہ دوسرے کی ماں سے تو ہو نہیں سکتی، چاہے کتنی بھی کوشش کرے انسان، کیونکہ ایک خون کا رشتہ ہے اور ایک سحر کا رشتہ ہے، تو ایک ڈفرنس تو ہے نا، تو جو ڈفرنس ہے وہ جذبات میں بھی آ جاتا ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساس کو انسان جو ہے وہ ذلیل و خوار کرے یا اس کے حقوق مار دے یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ نہیں، انسان ان کے ساتھ زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرے جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔
کیونکہ جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں، مثلاً والدین آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ جواب میں ان سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں، آپس میں لے دے کے خوش بیٹھے ہیں، لیکن وہ دوسرے ناراض ہو کے آپ کی اس خوشی کو کرکرا کر رہے ہیں، مزہ خراب کر رہے ہیں، تو اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ آپ زیادہ بہتر طور پہ خوش ہوں اور اس میں ان کو دیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، تاکہ ایک تو اجر اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ بھلائی کرے جو آپ کے ساتھ نہیں کرتا، تو یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ دوسرا، اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی آپ سے نفرت نہیں کرتے، وہ بھی آپ کو چاہنے لگتے ہیں جن کے دلوں میں آپ کے خلاف کوئی میل ہوتا ہے، اور وہ اس طرح دور ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایک خوشگوار اور ایک پرسکون معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ اس لیے خلاف نفس بعض اوقات جانے سے انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جبکہ دل کیا چاہتا ہے کہ جس کو انسان چاہتا ہے سب کچھ اسی کو دے ڈالے۔ تو یہ ایک حکمت کی بات ہے جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام مال و دولت سے بڑھ کے کس کو چاہتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو، کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اگر سرخ اونٹ بھی ملے، قیمتی قیمتی چیزیں بھی ملیں تو بھی وہ حقیر ہے اس چیز کے مقابلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے لیے کوئی پسندیدگی کا کلمہ نکل آئے۔ اور یہ کلمہ عمر بن تغلب کے لیے تو تھا ہی، لیکن جو عمر بن تغلب کی طرح بن جائے انشاءاللہ اس کے لیے بھی یہی کچھ ہے۔ سوال، کیا عین نماز جمعہ پر جانے سے پہلے یعنی دوپہر کو غسل کر کے جانا چاہیے یا جمعہ کی صبح بھی نہا لینا ٹھیک ہے؟ جی، رات سے جمعہ تو شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی تہجد کے وقت بھی نہا لیتا ہے تو اس کا نہانا بھی دراصل جمعے کا نہانا ہی شمار ہوگا۔ کیا انڈے کا بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے وہ حدیث میں پڑھا، اونٹ سے شروع کر کے انڈے تک آئے، لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں صرف کالے بکرے کا ہی صدقہ جائز ہے۔ حالانکہ صدقہ تو آپ کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی بہرے کو زور سے بول کے سنوانا صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے کو رستہ دکھانا صدقہ ہے۔ تو صدقے کی تو بے شمار قسمیں ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صدقہ ہے، تسبیح پڑھنا بھی صدقہ ہے جوڑوں کا۔ کیا یہ درست ہے کہ جمعہ کے دن ہر عمل کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور یہ کہ جو لباس پہلی مرتبہ جمعہ کے دن پہنا جائے اس کا حساب نہ ہوگا؟ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں، اور ویسے بھی اس کو سمجھنے میں ذرا دشواری ہو رہی کہ 70 گنا کی بات جو ہے یہ بہت بڑی ہے۔ صرف رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں جو نفل عبادت ہوتی ہے وہ فرض کے برابر ہوتی ہے، اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن جمعے کے دن کے بارے میں ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے، اگرچہ میرا علم بہت ہی قلیل ہے۔ اگر آپ کسی صحیح سند کے ساتھ یہ بات ہمیں بتا سکیں تو ہم دوسروں کو بھی بتا دیں گے۔ جمعہ کے دن زوال سے قبل، زوال کے وقت اور زوال کے بعد سبھی اوقات میں نماز پڑھنی جائز ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں ہوتا، اور آپ نے حرم میں بھی دیکھا ہوگا کہ عین 11:30 پونے 12 بعض اوقات شاید اذان ہو رہی ہوتی۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آدھی رات کو نکلے اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی۔ فصلى رجال بصلاة، یہ کون سی نماز ہے جو آدھی رات پڑھی جا رہی ہے؟ یعنی آدھی رات کے بعد، وہ یعنی تہجد کی نماز مراد ہے، کہ آپ نے یہ تہجد کی نماز جو تھی یہ کہاں جا کے پڑھی؟ مسجد میں پڑھی۔ فصلى رجال بصلاته، تو لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے آ کے جماعت سے پڑھ لی۔ یہ ہماری تراویحوں کے لیے جماعت کا سبب جو پیدا کرنا تھا، یعنی لوگوں نے پیچھے آ کے تہجد آپ سے جماعت کے ساتھ پڑھ لیے۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، صبح ہوئی تو لوگوں نے ذکر کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے کسی خیر کے کام کا اگر لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا جائے کہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، جی میں نے آج تہجد پڑھے اور یہ ہوا اور وہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اجر ضائع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کے سامنے اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس کو بھی دیکھ کے شوق آ جائے تو ایسے کرنے کی اجازت ہے۔ اب جن لوگوں نے حضور کے ساتھ تہجد پڑھے تھے وہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے اپنی اس نیکی کو، دن کو کیا کیا؟ لوگوں کو بتایا۔ اس لیے نہیں بتایا کہ وہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں اور تم نالائق لوگ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور نے تہجد پڑھے تھے۔ یہ نیت کے فرق سے عمل کے اجر میں فرق ہو جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ، اگلی رات جن کو پتہ چلتا ہے وہ سارے بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، اب یہ لوگ پھر صبح اٹھ کے اوروں کو بتاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، تیسری رات کو مسجد بھر جاتی ہے، بہت کثرت سے لوگ اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاته، آپ نکلتے ہیں اور ان کو نماز پڑھاتے ہیں۔ فلما كانت الليلة الرابعة، جب چوتھی رات ہوئی، عجز المسجد عن اہلہ، مسجد عاجز آ گئی اپنے آنے والوں سے، یعنی جگہ ہی نہ رہی، اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
آپ آئے ہی نہیں. کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اچھا یہ جو آپ پورا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آپ نے پورا مہینہ پڑھی تھی. شاید وہ عذر یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم بھی کبھی کبھی چھوڑ دیں تو ہماری بھی گنجائش نکلتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سارا مہینہ تو آپ نے نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ اس وجہ سے کہ کہیں لوگوں پہ فرض نہ ہو جائے. لیکن یہ کہہ کے منع بھی نہیں کیا کہ لوگوں پڑھنا مت، منع تو نہیں کیا. لوگوں کا شوق دیکھ کر آپ نے ان کو مشقت سے بچایا، لیکن ان کو منع نہیں کیا، ان پہ انکار نہیں کیا، ناپسند نہیں کیا. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر باجماعت اہتمام کر دیا کہ اب وہ خطرہ نہیں رہا کہ لوگوں پہ فرض ہو جائے گی، کیونکہ وہی تو بند ہو گئی. اس لیے وہ بدعت نہیں ایجاد کی تھی حضرت عمر نے، بلکہ اس کی دلیل ملتی تھی سنت سے کہ آپ نے 3 راتیں پڑھائیں اور پھر اس لیے روک دیا کہ فرض نہ ہو. اگر ہم اب یہ کریں تو وہ خطرہ نہیں، اس لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے؟ حتی خرج لصلاۃ الصبح. انتظار کرتے رہے لوگ، آپ بھی نہیں نکلے اور صبح کی نماز کے وقت آپ باہر آئے. فلما قضى الفجر، جب آپ نے فجر پڑھ لی، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف توجہ فرمائی، فتشہد، تشہد پڑھا، ثم قال، پھر کہا، اما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم، کہ لوگو مجھ پہ تمہاری حالت چھپی ہوئی نہیں تھی، مجھے پتا تھا تم لوگ ہو، لکنی خشیت، میں جان بوجھ کے نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ میں ڈر رہا تھا، ان تفرض علیکم، کہ تم پہ یہ نماز فرض ہو جائے گی، فتعجزوا عنہا، پھر تم اس کو پورا کرنے سے عاجز آ جاؤ گے. یعنی اب آپ دیکھیں ذرا سوچیں، اگر تہجد فرض ہوتی تو ہم میں سے کتنے لوگ یہ فرض ادا کرتے؟ فجر تو پڑھنا مشکل ہے، تہجد کون کون پڑھتا سوائے جس پہ اللہ رحم کرے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا بڑا خیال تھا، بڑے مہربان تھے ہمارے لیے کہ ہمیں ناروا مشقتوں میں نہیں ڈالا. لیکن ہم نالائق پھر بھی کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے. اتنی آسانیاں دینے کے باوجود پھر تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کھانا کھانا بھی مشکل ہے، کیونکہ کھانے کے لیے بھی تو چمچ اٹھانا ہی پڑتا ہے نا، اور منہ ہلانا پڑتا ہے. تو پھر تو ہر چیز مشکل ہے، دنیا میں کوئی بھی کام کیے بغیر نہیں ہوتا. تو اس لیے دین کے بھی کچھ کام ہمیں کر کے ہی نصیب ہوتے ہیں، اور ان کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے. اگر عادت ہو جائے تو کچھ مشکل نہیں رہتی کوئی چیز. تابعہ یونس، اسے یونس نے بھی روایت کیا ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروہ عن ابی حمید الساعدی انه اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام عشیۃ بعد الصلاۃ فتشہد. اس روایت میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے، فتشہد، اور آپ نے تشہد پڑھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خطبے کے الفاظ ہوتے ہیں جس میں تشہد بھی آتا ہے. وَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ، اور حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، بما ہوا اہلہ، یعنی جو اللہ کو لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، اور امام بخاری اس اما بعد کے لیے یہ ساری حدیث لے آئے ہیں یہاں. پھر تابعہ ابو معاویہ و ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن ابی حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما بعد وتابعہ العدنی عن سفیان فی اما بعد. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني علی بن الحسین عن المسور بن مخرمۃ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته حين تشہد یقول اما بعد تابعہ الزبیدی عن الزہری. گزر چکی حدیث پہلے. حدثنا اسماعیل بن ابان قال حدثنا ابن الغسیل قال حدثنا اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے. وکان آخر مجلس جلسہ، اور یہ آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹھے تھے، یہ آپ کی آخری مرتبہ تھی جو آپ منبر پہ تشریف لائے تھے. کیسے آئے تھے؟ متعطفن، لپیٹے ہوئے، ملحفتن علی منکبہ، اپنے کندھوں پہ چادر کو ڈالے ہوئے. قد عصب، تحقیق باندھ رکھا تھا، رأسہ، اپنا سر، بعصابتن، ایک پٹی کے ساتھ، دسمتن، چکنی، یعنی تیل ظاہر لگایا ہوگا، دھویا نہیں ہوگا، اور جو کپڑا آپ نے سر پہ باندھا ہوا تھا وہ چکنا ہو چکا تھا یا تھوڑا میلا ہو چکا تھا. فحمد اللہ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. واثنى علیہ، ثم قال، پھر فرمایا، ایھا الناس الیہ، اے لوگو میری طرف آؤ. فصحابوا الیہ، تو لوگ آپ کی طرف پلٹے. ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد. اس سے کیا پتہ چلتا کہ اما بعد خطاب شروع کرنے سے پہلے بولنا چاہیے، ویسے نہیں. فإن هذا الحي من الانصار يقلون، کہ لوگوں یہ انصار کے لوگ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ويكثر الناس، اور دوسرے لوگ زیادہ ہو جائیں گے. فمن ولي شيئا من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کوئی سپرد کیا گیا کوئی چیز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے، یعنی حکومت دیا گیا، ولیہ، والی بنایا گیا.
فاستطاع ان يضر فيه احدا او ينفع فيه احدا، تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ استطاعت رکھے کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میں یعنی اس کی حکومت میں کسی کو بھی کوئی نفع یا نقصان دے سکتا ہو. فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ قبول کر لے اپنے محسن میں سے، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور تجاوز کر لے ان کی برائی کرنے والے میں سے. مراد اس سے کیا ہے اس حدیث سے؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد جب فرمایا تو آپ نے یہ خطبہ بیٹھ کے دیا. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پیچھے پڑ چکے نا کھڑے ہو کے دینا، یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ بیٹھ کے بھی دیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے اگر سر پہ کوئی کپڑا امام کے بندہ ہے یا سر درد ہے یا کوئی اس کے جسم پہ ایسی چیز ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی تو اس کی اجازت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ اب تو بہت ہیں، بعد میں یہ کم ہو جائیں گے. اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ انصار دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ انصار جیسے کام کرنے والے دنیا میں کم ہو جائیں گے. یعنی انصار نے کیا تھا؟ مکہ سے آنے والوں کو، مہاجرین کو پناہ دی تھی، تو اب ایسی پناہیں دینے والے اور مدد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی کچھ حکومت پیدا کرے جس کی وجہ سے کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ انصار کے نیک لوگوں کی نیکی منظور کرے اور ان کی برائی سے درگزر کرے. مراد یہ ہے کہ میرے بعد جو بھی کوئی امیر آئے گا وہ کیا کرے؟ یہ محسن لوگ ہیں انصار، تو ان سے اگر کوئی بھلائی ہو جائے تو اس کی قدردانی کرے، اور اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے تو ان سے درگزر کرے. یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر رہے ہیں امت کو. کیوں؟ پیچھے بھی آپ کتاب الایمان میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جو آپ پر کوئی بھی احسان کرتا آپ اس کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھتے اور اس کا بہتر طریقے سے جواب دیتے. تو انصار نے جو آپ اور آپ کے ساتھیوں پر احسان کیا تھا اس کے صلے میں آپ سب باقی رہنے والوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ جیسے میں ان کے احسان کا جواب بھلائی سے دیتا تھا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا تھا، تم بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرنا. باب القعدۃ بین الخطبتین، دو خطبوں کے درمیان بیٹھ جانا تھوڑی دیر کے لیے. یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین یقعد بینہما. حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن دو خطبے پڑھتے اور دو کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے. باب الاستماع الى الخطبۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبے کو غور سے سننا. استماع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا، توجہ سے سننا، کان لگا کے سننا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن ابی عبد اللہ الاغر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان یوم الجمعۃ، کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول ومثل المہجر، مہجر کا معنی جلدی آنے والا، دوپہر کو جلدی آنے والا. حجیرہ اور حاجرہ کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. کمثل الذی یہدی بدنۃ ثم کالذی یہدی بقرۃ ثم کبشا ثم دجاجۃ ثم بیضۃ فاذا خرج الامام طووا صحفهم ویستمعون الذکر. یستمعون الذکر سے باب کا معنی آ رہا ہے کہ پیچھے چونکہ حدیث گزر چکی اس لیے سارا ترجمہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شروع میں لوگ آتے ہیں ان کے تو 1 2 3 4 5 نمبر ان کو دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں جب زیادہ لوگ آنے لگتے ہیں رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں. تو ہمیں کیا کہا گیا کہ اگر فرشتے خطبہ سن رہے ہیں تو تمہارے لیے تو ویسے ہی خطبہ ہے، اور چونکہ خطبہ نماز کا ایک حصہ ہے جمعے کے دن، اس لیے تم بھی اس کو غور سے سنو. یعنی اگر فرشتے غور کر رہے ہیں تو تمہیں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے. باب اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين. اب خطبے میں ویسے تو غور سے سننا چاہیے، لیکن کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ جو اس کی حرمت کو پامال نہیں کرے گا. مثلا نمبر 1 کہ انسان خطبہ ہوتے ہوئے بھی مسجد کے 2 نفل پڑھ لے. یعنی مثلا انسان مسجد میں گیا ہے، امام خطبہ شروع کر چکا ہے، اب وہ کیا کرے؟ سب کچھ چھوڑ کے صرف بیٹھ کے سننے لگ جائے؟ نہیں، وہ 2 نفل جو مسجد میں داخل ہونے کے ہیں وہ پڑھ کے پھر آ کے خطبہ سنیں، اس کی اجازت ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبد اللہ قال جاء رجل والنبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا جس کا نام سلیق غطفانی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا صلیت یا فلان، خطبہ چھوڑ کے آپ نے اس شخص کو جو آ کے چپ کر کے بیٹھ گیا تھا پوچھا کہ اے فلان نماز پڑھ لی تو نے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں.
قال فرمایا قم فرقہ اٹھو اور نماز پڑھ لو. فرقہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے ہے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھ لو. یہاں صرف نماز پڑھنے کا آیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خطبے کے دوران ضروری بات امام اپنی بات کو روک کے کسی کو کہہ سکتا ہے. باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. خطبہ ہو رہا اور کوئی مسجد آئے تو 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھ لے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال فصلي ركعتين. اوپر اور یہ بات ایک ہی ہے، لیکن اوپر قم فرقہ کا لفظ اور یہاں فصلی رکعتین. باب رفع الیدین فی الخطبہ. خطبے کے دوران ہاتھوں کو اٹھا لینا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزيز بن صہیب عن انس وعن یونس عن ثابت عن انس قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم جمعۃ. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دوران کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس قام رجل کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال کہنے لگا یا رسول اللہ ہلک القراع ہلاک ہو گئے گھوڑے، وہلک الشاع اور ہلاک ہو گئی بکریاں، شات کی جمع. فدع اللہ ان یسقینا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش دیں، یعنی ہمیں پلا دیں. فمد یدیہ تو آپ نے خطبے کے دوران کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو پھیلایا. ودعا اور دعا کی، یعنی خطبے کے دوران جب دعا کرنے لگے انسان تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے. یہاں ہاتھ کا پھیلانا یہی پھیلانا ہے، نعرے لگانے والے ہاتھ نہیں. باب الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعہ. جمعہ کے دن خطبہ میں پانی کی دعا کرنا، یعنی بارش کی دعا مانگنا خطبہ کے دوران، کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں فوری طور پر وہ چیز قبول ہو جاتی ہے جو انسان مانگتا ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ولید بن مسلم الاوزاعی قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة عن انس بن مالک قال اصابت الناس سنۃ پہنچا لوگوں کو قحط، سنۃ قحط علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اس اسنا میں کہ آپ خطبہ کہہ رہے تھے. فی یوم جمعۃ جمعہ کے دن. قام اعرابی فقال ایک بدو اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا مال، مال سے مراد مویشی ہیں، وجاع اور بھوکے ہو گئے، العیال بال بچے، یعنی قحط پڑ گیا. فد اللہ لنا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے. فرفع یدیہ تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. وما نرى في السماء قزعة اور ہم نے آسمان میں ایک بادل بھی نہ دیکھا تھا، یعنی جب آپ دعا کر رہے تھے تو آسمان بالکل صاف تھا. فوالذی نفسی بیدہ پس قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما وضعہما نہ رکھا آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو، حتی سار السحاب امثال الجبال یہاں تک کہ امڑ آئے، سارا کا مطلب ہوتا ہے ابھرنا، امڑ آئے بادل امثال الجبال پہاڑوں جیسے، یعنی بڑے بڑے بادل اٹھنا شروع ہو گئے. ثم لم ينزل عن منبرہ پھر ابھی نہ اترے تھے آپ اپنے ممبر سے، حتی رأیت المطر یہاں تک کہ میں نے دیکھا بارش کو، یتحادر علی لحیتہ کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. یعنی اتنا برسا بادل کہ آپ سارے بھیگ گئے اور چہرہ اتنا بھیگ گیا کہ بارش کے قطرے آپ کے چہرے سے ٹپک رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فمطرنا یومنا ذالک تو بارش دیے گئے ہم اپنے اس دن، ومن الغد اور اس کے بعد اگلے دن، وبعد الغد اور اس سے اگلے دن، والذی یلیہ حتی الجمعہ اور اس دن تک کہ جمعہ آ گیا، یعنی جمعے سے جمعے تک بارش ہوتی رہی. الجمعۃ الاخری یعنی دوسرے جمعے تک. فقام ذالک الاعرابی اب یہی اعرابی پھر کھڑا ہو جاتا ہے، او قال غیرہ یا کوئی اور تھا، فقال کہتا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تہدم البناء وغرق المال گھر گر گئے، ہدم ہو گئے اور مال غرق ہو گیا، یعنی مویشی اب ڈوبنے لگے ہیں. فد اللہ لنا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے. فرفع یدیہ آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے. فقال اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اوپر نہیں. بہت بارش ہو رہی ہو تو اذانیں دینے کی بجائے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اے اللہ حوالینا ہمارے آس پاس کے علاقوں میں بارش برسا، ولا علینا اور ہمارے اوپر نہیں. فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من السحاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اشارہ کرتے اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی بھی بادل کے کونے کی طرف، الا انفرجت مگر وہ ہٹ جاتا، یعنی آپ جب دعا مانگتے تو جس بادل کی طرف بھی آپ اشارہ کرتے وہ چھٹنے لگ جاتا. وسارت المدینۃ مثل الجوبۃ اور ہو گیا مدینہ گول دائرے کی طرح. وسال الوادی قنات شہرن اور قنات کا نالا جو ہے وہ بہتا رہا شہرن ایک مہینے تک. ولم یجی احد من ناحیۃ اور کوئی ایسا نہ ہوا کہ جو آ رہا ہو آس پاس کے علاقوں سے، الا حدث بالجود مگر اس نے بارش کی بات کی،
یعنی اب مدینے سے بادل چھٹ گئے، گول دائرے کی طرح مدینہ بن گیا اور سارے بادل کناروں پہ چلے گئے، تو باہر کے علاقوں سے جو بھی آتا کہتا کہ ان پہ بارش ہو رہی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، پہلے بارش برسانے کی اور پھر بارش کو آس پاس لے جانے کی. باب الانصات یوم الجمعہ، خاموش رہنا جمعہ کے دن، والامام یخطب، اس اسنا میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، واذا قال لصاحبہ، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہے انصت، چپ ہو جا، فقد لغا، تو گویا اس نے لغو بات کہی، یعنی اتنی خاموشی ضروری ہے کہ دوسرے کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ ہو جاؤ. وقال سلمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ينصت اذا تکلم الامام، کہ امام جب خطبہ شروع کرے تو اس وقت چپ رہے، یعنی اگر خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن جب شروع ہو جائے تو پھر خاموشی ضروری ہے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے دوست یا ساتھی یا پاس بیٹھنے والے سے کہا انصت، چپ ہو جا، والامام یخطب، حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو تم نے بھی لغو بات کہی. یعنی خطبے کے دوران اگر کوئی بولے تو اسے اشارے سے چپ کرانا چاہیے، بول کے چپ نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ اگر ہر شخص دوسرے کو یہی کہے چپ 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 تو اس کا ایک اور شور اٹھے گا. باب الساعۃ التی فی یوم الجمعۃ، اس ایک گھڑی کا موقع کہ جو جمعے کے دن ہوتی ہے، یا وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے جو بڑی قبولیت کی ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر فرمایا، فقال فيه ساعة، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن ایک گھڑی ہوتی ہے، لا يوافقها عبد مسلم، تو نہیں موافقت کرتا اس گھڑی کی ایک مسلمان بندہ، وہو قائم، اور وہ کھڑا ہوتا ہے یعنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یصلی، نماز پڑھتے ہوئے، یسأل اللہ تعالی شیئا، اللہ سے وہ سوال کرتا ہے، الا آتاہ ایاہ، مگر وہ اس کو عطا کر دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر دل میں انسان کچھ مانگ لیتا ہے اللہ سے تو اس پر حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی سے وہ بھی ایک تعلق ہے. وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ تھوڑی سی ہے، یعنی چھوٹی سی گھڑی ہے، لمبا وقت نہیں ہوتا، بس وہ آتی اور چلی جاتی. اس وقت اگر کسی کو مانگنے کی توفیق ہو جائے، یعنی اس دل کا اللہ کی طرف مائل ہونا اور اس گھڑی کا آنا اکٹھے ہو جائیں، تو وہ فوراً وہ دعا سن لی جاتی. پھر آپ کہیں گے کہ وہ گھڑی کون سی؟ تو یہ دراصل پوری اس نماز میں خشوع و خضوع اور اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پھر اگر حریص ہوگا کہ مجھے وہ گھڑی مل جائے تو وہ پھر غافل نہیں ہوگا، پھر سارا وقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف مائل رہے گا. اور اس میں پھر بہت سی روایات کے مطابق کچھ اختلاف ہو گیا لوگوں میں. بعض کہتے ہیں کہ یہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے شروع ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نماز پوری ہونے پہ ختم ہو جاتی ہے. کسی نے کہا کہ جمعہ کی آخری وقت ہے، کسی نے کہا کہ اب نہیں ہوتی، یہ اٹھا لی گئی. بعض نے کہا کہ سال میں ایک جمعے میں آتی ہے، جبکہ اصل اور راجح بات اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز کے دوران ہوتی ہے، اور نماز شروع ہو جاتی خطبے کے شروع ہونے سے ہی. تو کیا مراد ہے کہ جب سے خطبہ شروع اور جب تک سلام نہ پھیر لیا جائے اس وقت تک توجہ زیادہ سے زیادہ یکسوئی اور خشوع و خضوع دل میں باقی رہنا چاہیے، اور باتیں سوچنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہیے. باب اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعۃ فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ. اذا، جب، نفر چل پڑے، الناس لوگ، عن الامام امام سے ہٹ کے، فی صلاۃ الجمعۃ جمعہ کی نماز میں، یعنی جمعہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ خطبہ سن کے چل پڑے، فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ، تو امام کی نماز اور جو باقی ہیں وہاں وہ جائز ہے. مثلا اگر کچھ لوگ آئے، مسافر تھے، خطبہ ہو رہا تھا، انہوں نے سوچا چلے ہم بھی خطبہ سن لیتے ہیں، وہ بیٹھ کے سنتے رہے، پھر اس کے بعد چلے گئے، تو کیا ان کے جانے سے باقی لوگوں کی نماز پہ تو نہیں کوئی اثر ہوگا؟ نہیں، وہ ہو جائے گی. یا اسی طرح وہ جو سورۃ جمعہ میں جس واقعے کا ذکر آتا ہے وہ واقعہ بھی یہاں آئے گا کہ اس سے باقیوں کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑا، جو گیا وہی گیا، اسی نے کچھ کھویا باقیوں نے نہیں. حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدہ عن حسین عن سالم بن ابی الجعد قال حدثنا جابر بن عبد اللہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اسلام میں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اذ اقبلت، کہ آ گیا، عیرن، ایک قافلہ. اور عیر آپ کو معلوم ہے کہ وہ اونٹ جس پر گندم لدی ہوئی ہو. غلہ لادے قافلہ پہنچ گیا، تحمل طعامن، جو کھانا اٹھائے ہوئے تھا یعنی غلہ. فالتفتوا الیہا، لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے. حتی ما بقیا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا، سب چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 لوگ باقی بچے.
فنزلت هذه الآية، تو یہ آیت اتری، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ کوئی تجارت کا مال یا کوئی لہو و لعب دیکھتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑے ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اصل میں کہا یہ جاتا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ تھا، مدینے میں قحط تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، اور جب غلہ آتا تو جو لوگ پہلے پہنچ جاتے وہ لے لیتے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں آٹے کا بحران جب تھا تو اس میں لوگ کس طرح اس پہ ٹوٹے پڑتے تھے کہ ٹرک لوٹ لیتے تھے اور اسی طرح کے بہت سے کام کرتے۔ تو اس میں ایسے ہی جب مدینہ میں مشکل وقت تھا تو لوگ فوراً وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پہ کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں یا خطبے کی حالت میں تو ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے۔ تو وہ چونکہ ابھی ابتدائی دن تھے، مسلمانوں کی ابھی پوری طرح تربیت نہیں ہوئی تھی، پھر آپ دیکھیں کہ انسان ہی تھے اور انسانوں سے خطا ہو جایا کرتی۔ بعض اوقات لوگ کسی شخص کی ایک غلطی یا ایک رویہ یا کوئی چیز دیکھ کے بہت بد دل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے تو اس طرح کی توقع ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جی قرآن پڑھ کے کوئی فرشتہ نہیں بن جاتا، قرآن پڑھ کے اگر عمل میں تبدیلی آتی تو پھر بھی انسان ہی ہوتا ہے، اور گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہو ہی جاتی، اور کسی ایک غلطی کو، کسی ایک موقع پر انسان کی ایک کمزوری کو دیکھ کر اس کی ساری زندگی کے عمل پہ پانی نہیں پھیرنا چاہیے اور اس کی ساری کوششوں کو رائے گاہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان ہے، بس غلطی ہو جاتی ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اچھا اگر یہ قرآن پڑھ کے ایسا تو ہم تو چھوڑتے ہیں قرآن پڑھنا، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اگر کسی نے غلطی کی اور اس کی غلطی کی وجہ سے آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اس نے پڑھ کے گنوایا اور آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ تو ہمیں کسی کی غلطی کی وجہ سے اور کسی کے قصور کی وجہ سے اپنی نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ پھر ہماری بدبختی ہوگی کہ اگر ہم کسی کے رویے سے مایوس ہو کر کوئی اچھا کام کرنا چھوڑ دیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تھے، آپ پہ اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے والے تھے، لیکن انسان ہے نا، بھوک انسان کو مجبور کر دیتی ہے، انسانی ضروریات انسان کو پریشان کر دیتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں اگر کسی سے کوئی انسان ہونے کے ناطے کمزوری یا کوتاہی ہو جائے تو اس کو پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، ان چیزوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے واپس بلاتے، یہ کچھ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیا کہ اب اس معاملے میں معلوم نہیں کیا فیصلہ آتا ہے، اور بڑی شدید قسم کی وحی آئی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی وہاں نہ رہتا اور حضور اکیلے رہ جاتے تو مدینے کی وادی آگ سے بہہ پڑتی، یعنی آگ بھر جاتی، اس میں اتنا شدید ان پہ اس کا عذاب آتا۔ یعنی غلطی ہی تھی، اور بعض غلطیاں انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں، رسوا کر دیتی ہیں، اس کی ساری نیکی پہ پانی پھر جاتا ہے۔ لیکن بہرحال انسان ہے، جب توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ سے وہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چاہیے، فرشتے نہیں۔ باب الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلها، باب جمعہ سے پہلے اور بعد میں سنت پڑھنا۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قبل الظہر رکعتین، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، وبعدها رکعتین، اس کے بعد 2 رکعتیں، وبعد المغرب رکعتین، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، فی بیتہ، اپنے گھر میں، وبعد العشاء رکعتین، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، وکان لا یصلی بعد الجمعۃ، اور آپ نماز نہ پڑھتے تھے جمعہ کے بعد، حتی ینصرف، یہاں تک کہ آپ لوٹ جاتے، یعنی اپنے گھر میں، فیصلی رکعتین، پھر وہاں 2 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 4 بھی پڑھنا درست ہے اور 2 بھی، اور یہاں پر آپ کی 2 رکعتوں کا کب ذکر ہے؟ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یعنی 4 فرض کے بعد جو 2 ہیں وہ مراد ہیں، اور جمعہ کے بعد، اور آپ اکثر یہ سنتیں اپنے گھر میں جا کے پڑھتے تھے۔ باب قول اللہ عز وجل فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، باب اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد، عبادت کے بعد دنیا کے کام کاج کرنا منع نہیں ہے۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کانت تھی، فینا ہمارے درمیان، امرأة ایک عورت، تجعل وہ بناتی تھی،
الا اربعا، اربعا یہاں مراد ہے وہ نالیاں، فی مزرعۃ جو کھیت میں تھی، لہا اس کے، سلقن چکندر، یعنی تجعل الا اربعا فی مزرعۃ لہا سلقن، یعنی اپنے کھیت کی نالیوں پہ چکندر بوتی تھی۔ مراد یہ ہے کہ نالی وہ پانی گزرتا ہے نا اس سے، جسے کھال بھی بولتے ہیں، تو اس کے کنارے چونکہ پانی قریب ہوتا ہے تو اس لیے سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں بو دی جاتی ہیں کہ جن کو عموماً ذرا زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ چکندر بو لیا کرتی تھی ان خاص جگہوں پہ۔ فکانت اذا کان یوم الجمعہ، تو پھر جب جمعے کا دن ہوتا، تنزع نکالتی اصول جڑیں السلقی چکندر کی، فتجعلہ تو رکھتی ان کو، فی قدر ہنڈیا میں، ثم تجعل پھر ڈال دیتی علیہ اس پر، قبضتاً ایک مٹھی، من شعیر آٹے کی، تطحنها جس کو وہ خود پیستی تھی، فتکون تو ہو جاتی اصول السلق چکندر کی جڑیں، ارکہ اس کی بوٹیاں، یعنی وہ بوٹیوں کی جگہ ہو جاتی، وکننا ننصرف من صلاۃ الجمعہ اور ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آتے، فنسلم علیہا ہم اس کو سلام کرتے، فتقرب ذلک الطعام تو وہ ہمیں کھانا قریب کرتی، الینا طرف ہمارے، فنلعقہ تو ہم اس کو چاٹ جاتے، وکننا نتمنا اور ہم تمنا کیا کرتے تھے، یوم الجمعۃ لطعامھا ذالک جمعے کے دن کی اس کے اس کھانے کی وجہ سے۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ عورت کھیت میں کام کر سکتی ہے، یعنی کھیتی باڑی اگرچہ اس پہ فرض نہیں، لیکن اگر کوئی عورت اپنے گارڈن میں سبزیاں اگاتی ہے یا اپنے کسی ایسے کھیت میں، تو اس کو اگانے میں ثواب ہوگا، کیونکہ جو بھی شخص اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اگاتا ہے اور اس اگانے سے کوئی انسان، جانور، پرند چرند کوئی چیز بھی کھا جاتی ہے تو وہ اگانے والے کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی ہمیں کہ عورت بھی اگا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرنا چاہیے، یعنی کچھ ایسے کام بھی کر لینے چاہیے کہ جس سے وہ اس کے اپنے خاص پیسے ہوں اور اس میں سے وہ صدقہ کرے۔ یعنی وہ یہ بھی تو کر سکتی تھی جو اس کے شوہر کا کھیت ہوتا اس میں سے اٹھا لاتی اور پکا کے دیتی، یہ بھی ثواب کا کام تھا، لیکن اس عورت نے کیا چاہا کہ اپنے ہاتھ سے خود محنت کر کے، خود کوشش کر کے، مال کما کے پھر اس کو خرچ کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ وہ جب صحابہ کرام گزرتے تو ایک ایک جڑ پکڑا دیتی، یہ لوگ گھر جاؤ اپنی بیویوں کو کہو پکا کے کھلائیں تمہیں، نہیں، وہ خود پکا کے دیتی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانا پکا کے کسی کو کھلانا جو ہے یہ بھی ثواب کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جو عورتیں کھانا پکاتی ہیں وہ کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ حقیر کام کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً گھر کے کام کرنے سے عورت بری معلوم ہوتی ہے، اگر وہ گھر سے باہر جا کے کوئی کام کرتی ہے تو اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے، اور جو بیچاریاں گھر میں لگی رہتی ہیں عموماً کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہیں۔ تو گھر میں بھی کام کرنا ضائع کرنا نہیں، ہاں اگر صلاحیت زیادہ ہے تو گھر کا کام کر کے کچھ اور بھی کر لینا چاہیے۔ عورت یہ نہ کہے کہ چونکہ میرے پہ فرض نہیں اس لیے میں نہیں کرتی، نفل نماز کو اس لیے نہ پڑھے کہ فرض نہیں اس لیے میں نفل نہیں پڑھتے، نہیں، جب موقع ملے جس خیر اور بھلائی کے کام کا انسان وہ کر لے۔ پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے صحابہ کرام کو دے رہی ہے جو ان کی رشتہ دار نہیں ہے، جو ان کی محرم نہیں ہے، یعنی ایک عورت کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا غیر محرم کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے اگر یہ یہاں بیچتی تو بیچ بھی سکتی تھی، مثلا اگر کسی ریسٹورینٹ میں کوئی عورت پکاتی ہے یا اس نے ریسٹورینٹ کھولا ہوا ہے اور وہ پکا کے بزنس کر رہی ہے، دے رہی ہے، دلوا رہی ہے، تو اس کو اجازت ہے، یعنی اسلام اس کام کی اجازت دیتا ہے۔ پھر اسی طرح کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جھوٹا تکلف نہیں کرتے تھے، جیسے جھوٹ ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو بھی جھوٹ کی نظر کر دیا، کہ بھوک بھی لگی ہو تو کہتے ہیں جی نہیں شکریہ ہم نہیں کھاتے، نہیں، وہ اپنی کس طرح کھلے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کھاتے تھے، اتنا کھاتے تھے کہ برتن چاٹ جاتے تھے، نلعقو انگلیاں چاٹنا بھی اور برتن چاٹنا بھی مراد ہے اس سے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں تو ہائے شرم آتی ہے، کیسے مانگے، کیا کریں، وہ کہتے کہ ہم تو انتظار کرتے تھے کہ جمعہ کب آئے گا اور پھر ہم وہ کھانا کھائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خود دعوت دے کہ آؤ کھا لو تو کھانے میں حرج نہیں ہے۔ مانگنا منع ہے، مانگنا برا ہے، لیکن ضرورت کے تحت انسان مانگ بھی سکتا ہے، دوسرے کو اپنی ضرورت بتا بھی سکتا ہے، لیکن اگر کوئی خود آفر کر رہا ہے کہ آؤ کھانا کھا لو تو اس صورت میں کھانا کھانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو اس کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہم فلاں کے گھر سے کیوں کھائیں یا اس کے گھر میں کیوں جائیں۔ تو یہ اس طرح کے عیب اور عار اور تکبر جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی آفر کر دے، اب یہ کہ بیچاری کے پاس گوشت نہیں تھا لیکن سبزی تھی، تو سبزی کا سوپ کس طرح بناتی تھی کہ سبزی اس میں موٹی موٹی ہوتی تھی اور اس میں آٹا ڈال کے اس کے شوربے کو گھنا کر لیتی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شوربہ ہوتا اور ساتھ اس میں جو جڑیں تھی وہ یوں محسوس ہوتی جیسے ہم بوٹی کھا رہے ہوں، اور وہ اس کو شوق سے کھایا کرتے تھے۔
تو یعنی ایک حدیث میں بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں، لیکن افسوس کہ یہ سارے طریقے ہم سے بالکل ختم ہو کے رہ گئے۔ اور امام بخاری یہ حدیث کس لیے لائے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اگر فضل سے مراد یہاں کیا ہے، وہ عورت کا پکا پکایا کھانا آفر کرنا، تو یہ فضل ہے، اس کو انسان کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور اسے اللہ کا فضل سمجھ کے لے لینا چاہیے۔ اور اس میں آتا نا ایک حدیث میں، جیسے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ دیا تو آپ نے اس کو لینے سے انکار کیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، انکار نہ کرو، جب بغیر مانگے تمہارے پاس کوئی چیز خود آ جائے تو فخذہ، اس کو لے لو، فتمولہ، اس کو اپنا مال سمجھو، لیکن بغیر اجازت نہیں لینی چاہیے، اور مانگ کے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز اللہ کی رحمت یا فضل کا حصہ ہے تو اس میں جھوٹا تکلف جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ استاذہ ہماری تربیت کر رہی ہیں ساتھ ساتھ، اور کتنی ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، الحمدللہ۔ چلیں کچھ سوالات آپ سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے نا، وہ آپ کے لیے ہم نے یہ فل ان دا بلینک بنایا ہے، اور اس میں وَلِتَعَلَّمُوا الصَّلَاةِ، اس کا ترجمہ کرنا ہے آپ نے۔ تو جو ہینڈ ریز ہوئے ہیں ان میں سے نگت سہیل آپ کیجئے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہاں جی، لوگو میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور تاکہ تم سیکھو نماز، کیسی نماز؟ جیسا میں پڑھتا ہوں۔ شاباش، دکھائیے ترجمہ۔ اور میری طرح نماز پڑھنی میری سیکھ طرف لو، نماز، ضرورت تھی ہے نا، تو اس کا جی ترجمہ جی۔ درست کیا آپ نے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اس لیے آپ سے پوچھتے ہیں کہ بیچ میں سے آپ سیکھیں کہ کیسے ترجمہ کرنا ہے۔ یہاں صرف 2 لفظوں کا ترجمہ کرنا ہے، قائمن اور یقومو کا۔ تو جملہ بنا کے دیکھیں کہ کیا بنے گا۔ سعدیہ خالد آپ کر سکتی ہیں؟ جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، ثم یقعد، پھر بیٹھ جاتے، ثم یقوم، پھر کھڑے ہوتے، کما تفعلون الآن، اور پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے جیسے تم لوگ بھی آج کل کرتے ہو۔ شاباش، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بالکل درست ترجمہ کیا آپ نے، بالکل ٹھیک۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، یہ حدیث ہے، اس حدیث کو ہم نے پڑھا، اس کا ہم نے آپ کے لیے ترجمہ بھی لکھ دیا۔ اس میں صرف جو اتنا حصہ ہے نا، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْإِنسَانِ والی جو بات ہے کہ یہ قبیلہ انصار کے لوگ ہیں، یقلون، جو تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے اور لوگ زیادہ ہو جائیں گے، اس کا آگے ترجمہ یہ ہے۔ تو یہ تعداد میں جو کم ہو جائیں گے، تو اس سے کیا 2 معنی ہو سکتے ہیں؟ آپ کو آج کیا سمجھ میں آیا انصار کے حوالے سے، یا کیا بات اس سے سمجھ میں آئی؟ فرد مسعود آپ بتائیں گی؟ اس میں یہ ہے کہ انصار کا جو تھا نا، انہوں نے احسان بہت کیا تھا، اور نہ جو ہے جب حضور پاک کو، تو ان کو یہ تھا کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو شخص بھی حاکم ہو، اسے نہیں نفع نہیں نقصان نہیں، پہنچانے دیکھیں، کی تھا۔ میں یہ نہیں پوچھ رہی، میں پوچھ رہی ہوں کم ہونا سے کیا مطلب ہے؟ یہ کم ہونا دیکھیں، کہ بھئی یہ نا، یہ جیسے ان کی حضور پاک کی تقلید نہیں کریں گے، کم سے کم ان چیزوں پہ آئیں گے، تو ظاہر ہے پھر کم ہو جائیں گے نا، کہ بھئی یہ نا جو اچھا کچھ چلے ہمارے ایک حضور معنی پاک آپ کیا نے یہ کرتے تھے۔ بتایا، اوکے میں ٹھیک ہے، ایک معنی بتایا۔ شبانہ شبانہ چلے آپ بتائیں 2 معنی کیا ہے؟ جی، دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ ایک ٹھیک ہے، ایک معنی، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے کہ ان کے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اگر اپنے دین کو مطلب فالو کرنا کم کر دیں گے تو اس سے بھی ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ انصار نے کیا کیا تھا خصوصاً؟ انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ دین کے کام کرنے والوں کی مدد کی تھی نا، احسان جی کیے تھے۔
تو جی ایسا کام کرنے والے لوگ کم ہو جائیں گے دنیا میں. آپ لوگوں نے اپنے اپنے الفاظ میں درست ہی بتایا ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم لوگ ہے نا جو ہے ان پہ ہی احسان کرتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہم لوگ ان پہ نہیں کرتے کہ جن سے ہمیں کوئی مطلب فائدہ نہ ہو. تو ہم کہتے ہیں ان سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم لوگ کریں ان کو کیا پتہ لگے گا کہ ہم نے ان پہ احسان کر دیا ہے. تو بس یہ بھی ہے شاید. یہ جی ٹھیک ہے، لیکن یہ خصوصاً انصار کا کام صرف عام لوگوں پہ احسان کرنا نہیں تھا. انہوں نے خصوصاً احسان ان پر کیا تھا جو دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. تو یہاں خصوصاً جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی دنیا سے کم ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ان جیسے کام کرنے والے لوگ دنیا میں کم ہو جائیں گے. تو ذرا سا اگر آپ سیرت کو پڑھیں نا کہ انصار نے کیا کام کیا تھا، ان کی کوالٹی کیا تھی. انہوں نے اللہ کی خاطر جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کو سب چیزوں میں شریک کر لیا. تو ہم آج سوچیں کہ آج لوگ جو ایسے ابھی فرت نے بات کی کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مفاد ہمارا کیا ہے وہاں ہم کریں، لیکن کوئی خالصتاً اللہ کی دین کا کام کر رہا ہو، اس کے ساتھ اس کی دی ہوئی قربانیوں میں آپ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اس کو کیسے ایکچولی ہی واز دے ور سپورٹ گروپ نا. انصار سپورٹ گروپ تھے دین کا کام کرنے والوں کو. یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے. استاذہ تو بس گزر گئی اس سے، ہم بھی اتنی بات کر لیتے ہیں، لیکن اس پہ سوچئے گا ضرور. اب دیکھیں نا سبحان جس طرح اللہ. وہ عورت تھی جس نے اتنا مطلب وہ چقندر اگا کے اور سب کچھ کر کے اور وہ دوسروں کو کھانا کھلانا. ہم اپنے جی گھر والوں کو کھلا کے بہت احسان سمجھتے ہیں، بس ہے نا جو ہے ہم لوگوں نے اتنا بنا دیا کر دیا، ہم لوگ یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے نا جو بہت سوچنے کی ہے. باجی میں تھوڑا سا بالکل. بتاؤں میں نیکسٹ مکمل کر لوں، پھر میں آپ کے لوگوں کے ریفلیکشنز لیتی ہوں بھی انشاءاللہ. نہیں آتی. انصار کے بارے میں باجی. اچھا آپ بولیے آپ کہیے. انصار نے تو اتنا اخوت کا مظاہرہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں میں جن کی بیویاں دو تھیں ان تک کو آفر کر دیا تھا کہ ہم ایک جی کو اگرچہ صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان کا نے کہا نہیں. تھا گھر دے دیے تھے. اچھا انہوں چلیے میں نے آپ ہمیں لوگوں سے کہوں گی، بتاتے ہیں. جی آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ آپ لوگ اس ویک ٹائم نکالیں، تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں ہے، ذرا مدنی دور میں انصار کی قربانیاں پڑھ کر آئیں. جی ٹھیک ہے، پڑھ کے آئیے گا، خاص طور پہ وہ کہ وہ کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ انصار کے بارے میں بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ملتا ہے. بہت ہی آپ احسان آپ، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ آپ احسان کا بدلہ احسان سے دیتے تھے، بھولتے نہیں تھے. چل میم اب آگے ہمیں آتے ہیں، بتا دیں کہ آگے ہم آتے ہیں. کس اس میں ارے کس بس ہم بک سے آگے ہم چلتے ہیں. پڑھیں، کس بک سے پڑھیں ہم تجلیات بتا دیں نبوت ہمیں. سے پڑھ لیں، رحیق المختوم سے پڑھ لیں، یا اور کوئی سیرت النبوی کی کلاس کوئی آپ کے پاس بک ہے، شبلی نعمانی کی ہے یا ندوی صاحب کی ہے، ان سے پڑھ لیں. لیکن اگر تجلیات نبوت یا رحیق المختوم ہے تو اس سے پڑھ لیں. انگلش میں پڑھنا ہو تو when the moon split سے پڑھ لیں. چلیں آگے چلتے ہیں. کچھ ہم آپ کو اچھی کتابیں جو ہے نا سیرہ کی، ان کی پکچرز ڈال دیں گے گروپ میں. دیکھیں آپ ذرا دیکھیں آپ نے کتنی پڑھی ہوئی ہیں ان میں سے، اور ہو سکتا ہے آپ کو شوق بھی پیدا ہو جائے انشاءاللہ. تو ایڈ میں نوٹ کر لیں، ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے سیرہ کی کچھ کتابیں انشاءاللہ. چلیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دعا تھی اللہم حوالینا ولا علینا، یہ دعا کس حوالے سے ہم نے آج پڑھا اس کے بارے میں؟ عالیہ اختر آپ بتائیں گی؟ بارش اگر زیادہ ہو رہی ہو تو پھر یہ دعا پڑھی جائے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے. جی جزاک اللہ خیر کثیرہ، بالکل ٹھیک. یعنی کبھی کبھی بارش کی دعا کرتے ہیں اور کبھی بارش کو، ہمارے کراچی میں جو رہتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہے، اور جگہوں پہ بھی، کہ بعض اوقات بارش کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، صورتحال ایسی ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں آپ کے ریفلیکشنز کی طرف. جن ساتھیوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں ان سے لیتی ہوں آج کیا سیکھا، کیا نئی بات پتہ چلی. منیرہ اعظم کہیے. آپا یہ حوالے سے نا انصار کا جو تھا کہ کم ہو جائیں گے، یہ نئی بات پتہ چلی تھی کہ یعنی کہ اب ہم نے ان کو کام نہیں ہو، یعنی کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ کام نہ ہو، یعنی کہ ہم دوسروں پہ کیسے؟ احسان کریں. ہاں شاباش، ہم وہ کام کریں تو پھر ہم بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں لکھ لیں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی منیرہ آپ نے، جزاک اللہ خیر. لیکن اس کے لیے پہلے پڑھنا پڑے گا نا کہ انصار نے کیا کیا جی تھا. بالکل، ہاں جی بالکل. جزاک اللہ خیر. رومانہ آپ کہیے.
جی رمانہ استاذہ الحمدللہ. جی استاذہ بہت زیادہ ماشاءاللہ جمعہ کے دن کی میں دیکھ رہی تھی اہمیت اور باتیں پتہ چل رہی ہیں، اور مؤذن کے، اور سب سے زیادہ میں سوچ رہی تھی کہ علم یہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں کہ خطبے میں بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو بیچ میں کھڑے ہو کے یعنی دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ساری باتیں میں کہہ رہی تھی ہمیں علم ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ وہ جو اختلافی کیفیت ہوتی ہے نا کہ لوگ برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھیں ان کو علم نہیں ہے، ان کو تمیز نہیں ہے، یا بیچ میں کھڑے ہو گئے. تو سبحان اللہ علم کتنا ضروری ہے دلیل کے ساتھ، کہ اگر ایسی آواز اٹھے تو بتایا جائے کہ یہ جائز ہے. سبحان اللہ. اور بہت ساری ماشاءاللہ اس میں جمعہ کی الحمدللہ. اہمیت پتہ اس چل میں رہی ایک ہے. بات ذہن میں رکھیں کہ وہ بہت ہی ایسی بات صحابی لے کے آئے تھے جو سب کے لیے اجتماعی طور پہ مشکل تھی. تو انہوں نے آ کے کہا کہ یہ بڑا ایک ڈیزاسٹر سچویشن ہو جاتی ہے نا، کوئی بہت ہی کوئی خطرناک صورتحال تھی، بارش نہ ہونا یا ہونا، دونوں زیادہ ہو جانا یا بالکل نہ ہونا. تو یہ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے اور اگر کھڑے ہو کر اپنی کوئی ذاتی دعائیں مانگنے کے لیے کہنا شروع کر دے تو پھر اس کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح تو پھر جی خطبہ چل ہی نہیں سکے گا نا. جی یہ بھی جی دیکھیں کہ بالکل. بات کیا کی گئی تھی بتاتے وقت، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، شاہدہ پروین آپ کہیے. مجھے اس میں 45 حدیث میں جو خیر کے کاموں میں اگر ہم خیر کے کام اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق کرتے ہیں تو جو لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں انہیں بھی ہمیں دینا چاہیے، اور خیر اور برائی کے ساتھ ہمیں یہ کام ان کے ساتھ کرنے چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارا مسلم معاشرہ مضبوط ہوگا اور ہمیں انصاف بننا چاہیے. جی میں بات کر رہی ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. میری ساتھی نے ایک لکھا کہ انہیں یہ بات پتہ چلی کہ نماز کے دوران دل میں دعا کر سکتے ہیں. بالکل اونچی آواز میں تو نہیں، اگرچہ اونچی آواز میں جیسے وہ آیات کے جواب میں تو دعا کی جا سکتی ہے جیسے مسنون ہے، لیکن اپنی زبان میں یا دعا نہیں کر سکتے، لیکن دل میں سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ کوئی شکر کی بات آ جاتی ہے، کوئی نعمتوں کی بات آ جاتی ہے. یہ بات آج پتہ چلی. الکا ندیم آپ کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویری افیکٹڈ ٹاپک، تھینک یو سو مچ. اچھا، یہ جو جمعہ کے دن وہ ایک ساتھ بتائے گی جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بتائی نہیں نا گئی کون سی وقت ہوگا، کب ہوگا، جسٹ پورا دن نہیں ہمیں وہ تلاش کرنا پڑے نماز گا. کے دوران حدیث پوری پڑھی گا، نماز کے دوران ایک گھڑی ایسی ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث میں تو اچھا. یہ پتہ چلتا ہے. ٹھیک اور ہے، میم ایک اور بات، یہ جو نماز کو جی دو سنت پڑھنی تھی، یہ جو دو سنتیں پڑھنی تھی، یہ ایٹ لیسٹ ہمیں اسی ٹائم کے دوران ہی پڑھنی ہوں گی نا. اگر ہم لیٹ بھی کریں گے تو پھر تو چلی جائیں گی نا ٹائم نماز کا جس اسی میں ٹائم ہوگا. نماز کا جو ظہر کی نماز کا وقت ہے اسی کے دوران. اسی کے دوران. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ نماز کی خیر. سنتیں اسی کے دوران ہی پڑھی جائیں گی نا، اس کے نماز کے ٹائم میں. سیدہ بتائے. جی کہیے سیدہ. جی ایک نئی چیز جو پتہ چلی ہے کہ خطبے کے دوران تحت المسجد جو ہے نا اس کی 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے. اس سے خطبے کی حرمت خراب نہیں ہوگی. اور خطبے کے دوران جو ہے آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اس نہیں سے دیکھیں، میں یہ نے بھی حدیث سے انداز کہا کہ دعا کے لیے بھی کہنا کنڈیشنل دیکھیں، بہت ایسی چیزوں کے کنڈیشنل. ہاں بہت زیادہ وہ نہیں، جو عبادت ہی اجتماعیت بنانی میں جو چاہیے. مصیبت جی آ جاتی ہے. ہاں کوئی ایسا اجتماعی معاملہ ہو تو جی. اجتماعی معاملہ. جی کیونکہ یہ عمومی طور یہ پر ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ جو ہیں وہ دعاؤں کے لیے کہتے تھے. نہیں، ٹھیک بالکل نہیں کہتے تھے. جزاک اور یہ نبی کا معجزہ تھا جو ان کی دعا سے ہوا بھی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ چقندر جو باغ میں بس ایک اگاتی تھی، بات، جزاک اللہ خیر. میں ایک بات دیہاتی کہوں گی ہاں آپ کو کسب. سیدہ، اور کچھ اور ساتھی بھی جی نسیم کہیے. ایک ایک بات میں کیجیے تاکہ جی اور ساتھی کو جی موقع میں ملے. یہ جاننا چاہ رہی ہوں، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے کہا کہ ظہر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر کے فرض کے بعد میں 2 رکعت سنت ہے نا. تو یعنی کہ یہ جمعے کے دن ہی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور آگے جو ہم گھر میں پڑھیں گے تو 4 رکعت پڑھیں گے. نہیں دیکھیے، وہ دوسری حدیث سے پتہ چلتی ہے یا اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اس ٹھیک ہے حدیث سے جمعے کے بارے میں جی، ہے نا، جمعے کے یعنی بارے کہ میں. اور مسجد میں جب جمعہ جی پڑھنے جائیں. سنتیں دیکھیں ہو سکتا ہے پہلے کی ہاں، رکعتوں کی بات اس میں نہیں آ رہی نا، اس لیے میں کہ جو ہو سمجھ سکتا ہے جی سوری میری بات میں سن جو لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے پڑھ کر گیا ہو نا، اس کی بات نہیں آ رہی.
जितनी बात आ रही है ना उतनी ही बात बस हम लेंगे। नहीं देखिए, मैं ये समझ पाई हूँ कि मैं समझना चाह रही हूँ ना आप कि लिख के भेजिए सवाल, जैसे कि मैं ये जुमा मेरे पढ़ने पास वक्त जाती नहीं हूँ होगी मैं। नसीम, आप सवाल लिख के भेजिए अच्छा ताकि हम इस अच्छा, सवाल ठीक का है, जवाब आपको आपको भेज, भी ठीक बता है, के ओके ओके जी, ठीक है, लिख के भेजिएगा। ठीक है, सवाल का जवाब देने में टाइम लगेगा, समझने में, ठीक है ठीक है लिख के ठीक है। भेजिए। मेरे पास 1 मिनट है, कोई साथी और कुछ कहना चाहे तो हाँ, कहिए। मधिया मैं आसिम मदिया बोल दूं। बोलें। मुझे ये बोलना था कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि हम जैसे तोहफे तहाइफ और जो देते हैं तो अपने पसंदीदा लोगों को देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, पसंदीदा लोगों को छोड़ के ऐसे लोग जो जो नाराज हों, जिनसे कम आपके, आप उनको दें तोहफे, ताकि उनसे भी आपके ताल्लुकात बेहतर हों, जो इंशाल्लाह उन्होंने ठीक, समझाया। ये बिल्कुल बात सही बहुत अच्छी बात, लगी मुझे। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर वजिया से अभी नहीं ले पाऊंगी क्योंकि हमारा अब क्विज पोल का टाइम हो रहा है। अगर उसके बीच में टाइम हुआ तो आप ले लीजिएगा डॉक्टर वजिया से। हम ये होमवर्क्स देख लेते हैं, ये सारे होमवर्क्स आपके साथ शेयर कर लेंगे और उसके बाद आ जाता है आपका क्विज पोल का टाइम और फिर आपका अब रिफ्लेक्शन, बल्कि अब आपका टाइम है, सॉरी, ट्रांसलेशन अरबिक पढ़ने का, टेक्स्ट पढ़ने का टाइम है इंशाल्लाह। ठीक है, हदीस लिसनिंग टाइम है, उसके बाद फिर बात करेंगे क्विज पोल पर। ओवर टू यू शफक। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल आपका हदीस लिसनिंग टाइम है। कुछ ब्रीफ सी अनाउंसमेंट मैं करती चलूँ। पहली तो ये कि रूम 4 और रूम 5 के स्टूडेंट्स जो हैं वो आज इकट्ठे होंगे। इसी तरह रूम 9 और रूम 10 के स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे और रूम 11 को जनाब हमने मौका दिया है कि वो हमारे साथ मेन सेशन में सुनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूम्स आप सबके अब ओपन हैं। अपना लेफ्ट हैंड साइड पर देखिएगा, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा जॉइन ब्रेकआउट रूम का। आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारे रूम्स आपके सामने होंगे। आपने अपना रूम जो है उस पर क्लिक करना है और ज्वाइन करना है इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं मेन सेशन की तरफ और देखते हैं यहाँ पर इंशाल्लाह। जी ज़ेबा दिखा दीजिएगा। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस है 826 आपके सामने। हाथ जो हैं वो खड़े हैं। जी, अफशा अशफाक आपसे शुरू करते हैं, शुरू कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमा अन मालिकिन हा व हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफा क़ाल अखबरना मालिकुन अन यहया इब्न सईद अन अमरता बिनती अब्दुर्रहमान अन आयशा क़ालत इन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युसल्ली सुबह फयंसरिफु निसाउ मुतलफ़ियातिन बिमुरूतिहिन्ना मा युरफ़ना मिनल गलसी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा पढ़ा है अफशा आपने। ठहर ठहर कर हर वर्ड को आपने काफ़ी क्लियर पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिखाएगा। हदीस नंबर है जी ज़ेबा 30 है और हम लेते हैं हिना अकबर मुदस्सिर को। जी हिना, आप सुनाइएगा। حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. ठीक है ना। फर्स्ट जो लाइन है उसमें देखिएगा, दोबारा यहाँ से पढ़िएगा। कौल हद्दसना इब्नु से पढ़िएगा। قال حدثنا ابن عيينة इस लफ्ज को दोबारा देखिएगा कि क्या है। عيينة या है, यही ना था, यही ना था। عيينة जी जी, अब इसको दोबारा बना के पढ़िएगा। कौल قال हद्दसना। حدثنا ابن عيينة. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें यही थोड़ा सा मुश्किल था, आपने जी इसका मेरे जुबान पे नहीं चढ़ा था। अल्लाहुम्मा बारिक वज़िद। जी ज़ेबा नेक्स्ट दिखाइएगा। जी, हदीस नंबर 832 है और शबाना आप पढ़िएगा। बाब इस इस्तिज़ानिल
مرآتی زوجها بالخروج إلى المسجد. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. اچھا شبانہ اس لفظ کو دوبارہ پڑھیے کیونکہ کہیں پر زیادہ کھنچ گیا ہے، کہیں پر کم رہ گیا ہے. اذا استأذنت امرأة، اس کو آہستہ إذا آہستہ تھوڑا سلو پڑھیں، پھر ایک دفعہ روانگی کے ساتھ پڑھیے گا. إذا استأذنت امرأة. آ کھنچ رہا ہے نا زیادہ. تمرأة ہے نا، امرا ہوتا ہے نا، جی تمرأة، تو آ کھنچے گا نہیں. إذا استأذنت امرأة. ٹھیک ہے، گڈ، پہلے سے بہتر ہے. اس کو دیکھیں سلو جیسے میں کہہ رہی ہوں. اذا استأذنت امرأة، إذا استأذنت امرأة. آ کو کھینچے نا امرا ہم کہتے نہیں امرا، تو تمرأة. إذا استأذنت امرأة. ہاں بہتر ہے الحمدللہ. تھوڑی سی اور پریکٹس کیجیے گا کہ امرأة جو ہے نا وہ زیادہ آ نہ کھینچے، امرأة نہ لگے وہ. ٹھیک ہے، ٹھیک امرأة ہے تو وہ پیچھے سے ملے گا تو تمرأة، لیکن رہے گا اتنا ہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. جی زیبا دکھائیے گا نیکسٹ. حدیث نمبر 4 ہے اور سہرش آپ پڑھیے گا. جی باجی بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. سہرش آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن تھوڑا سا دیکھیے گا. عن صفوان، ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ زیر زبر اوپر نیچے ہوگی. اور دوبارہ سے جو متن ہے نا وہ پڑھیے. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم، ٹھیک ہے. علی کل محتلم، علی نہیں، علی کل محتلم. علی ہمیں پتہ ہے نا على اوپر. جی ہاں باجی تو علی، على كل علی اور علی دونوں ذرا سا غور کریں نا. علی کل محتلم، ٹھیک ہے. على كل محتلم. پہلے محتلم، محتلم نہیں، محتلم، تا محتلم، ٹھیک ہے. محتلم ٹھیک محتلم. ہے. یوم الجمعاتی، یہ تو اب اتنی دفعہ آ چکا ہے جب سے ہم پڑھ رہے ہیں کتاب، تو آپ لوگوں کو یاد ہو جانا چاہیے کہ جمعاتی، ٹھیک ہے. یوم الجمعاتی واجب علی کل محتلم. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی نیکسٹ دکھائیے گا. حدیث نمبر 9 ہے اور ہمارے ساتھ ہیں سارا. جی سارا آپ پڑھیے گا. سارا حدثنا عبدالواحد. أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت پیارا پڑھا آپ نے سارا. نیکسٹ دکھائیے گا اور شگفتہ منیر آپ پڑھیے گا. حدیث نمبر 12 ہے. جی شگفتہ منیر. جی باب السواک یوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة
رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان یہ کچھ ہو گیا لولا ان اشکا علی امتی. باجی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بہت پیاری آواز آ رہی ہے، پڑھیے آپ. علی امتی او علی الناس لا امرتهم بالسواک مع کل صلاۃ. ٹھیک ہے، آپ نے بہت پیاری کوشش کی شگفتہ، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں اس حدیث کو دوبارہ سنتے ہیں اور آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ کچھ جگہوں پہ غلطی تھی، اسپیشلی جو بلو ایریا اور ٹورڈز دی اینڈ. تو آپ غور کیجئے گا کہ کیا جو ہے آپ کی تھی مسٹیکس، چھوٹی چھوٹی سی تھیں. فاطمہ جی آپ ہو کلاس میں؟ فاطمہ ہیں؟ فاطمہ نہیں ہے باجی. اچھا فاطمہ نہیں ہیں، تو کون پڑھے گا پھر یہ؟ آج تو میں ماشاءاللہ پڑھ کافی لوں سارے شہبانو. باقی سارے نیچے باقی ہیں ابھی ہمارے گروپ کے. بلاغ المرام باقی ہیں، سلمہ جی صادق باقی ہیں. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں میں کوئی گروپ اور 6 کیوں پڑھ لوں؟ سیدہ آپ اپنے گروپ میں کیوں نہیں ہیں؟ آپ جوائن کیجیے وہاں گا. سے وہاں لیو ہو گیا، وہاں لیو ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، ہم جو گروپ 11 کے ساتھی تھے نا، آپ پڑھیے ہاں بلغ المرام، آپ پڑھیے گا. باب السواك يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشك على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہم بارک وزد. جو میں چاہ رہی تھی چیزیں کور ہو جائیں الحمدللہ وہ سب کی سب کور ہو گئی ہیں یہاں پر. اور سبھی ساتھی جو ہیں وہ بھی واپس آ گئے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے بریک پولس ٹائم کی طرف. جی تو بشرا آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ جی اوکے، الحمدللہ. اوور ٹو یو دین. جزاک اللہ خیرہ. چلیے آج کے کوئز پولس کی طرف چلتے ہیں. آج کا کوئز پول ہمارا کتاب الجمعہ حدیث نمبر 30 سے 60 پر مشتمل ہے. سوالات دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، جمعے کے دن دو آدمیوں کے بیچ میں داخل ہو کر بیٹھنا کیسا ہے؟ اس کے جواب میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 یہ پسندیدہ عمل ہے، آپشن نمبر 2 ناپسندیدہ ہے. کوشچن نمبر 2 دیکھتے ہیں. کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھنا یہ کیسا عمل ہے؟ اس کے بارے میں آنسر کے لیے آپشنز دیکھتے ہیں. آپشن نمبر 1 یہ منع ہے، آپشن نمبر 2 اس کی اجازت ہے. کوشچن نمبر 3 دیکھتے ہیں. خطبہ کس طرح دیا جائے، یعنی کہ خطبہ دینے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ آنسر کے لیے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. امید ہے کہ آپ سب لوگ جو پولز کو سن رہے ہیں وہ اسے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے اٹیمپٹ ہو رہا ہے. اگر جی چلیے جزاک اللہ. کوشچن نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں دوبارہ سے. خطبہ کس طرح دیا جائے، ہمیں اس کی کیفیت پتہ کرنی ہے. آنسر کے لیے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 صرف کھڑے ہو کر یا صرف بیٹھ کر دیا جا سکتا ہے. آپشن نمبر 2 کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دونوں طرح جائز ہے. کوشچن نمبر 4 دیکھتے ہیں. استاد تعلیم دینے کے لیے اونچی جگہ پر بیٹھ کر سکھا سکتا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ کیسی ہے؟ اس کے لیے آنسر کے لیے آپشنز دیکھتے ہیں. آپشن نمبر 1 اس کی دلیل سنت سے ملتی ہے. آپشن نمبر 2 اس عمل کی کوئی دلیل سنت سے نہیں ملتی، استاد کو سب کے بیچ میں بیٹھنا لازم ہے. کوشچن نمبر 5 دیکھتے ہیں. آج ہم نے لیسن میں بہت پیاری حدیث پڑھی. حدیث کے الفاظ ہیں: فقال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من غبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار. ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا، یعنی کہ حدیث روایت کرنے والے راوی نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ڈیش
اس کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں من غبرت قدمہ فی سبیل اللہ۔ اس کا درست ترجمہ ہے، اس کے ترجمے کے لیے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1، جس کے قدم اللہ کی راہ میں رک گئے۔ آپشن نمبر 2، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے۔ آپ کو رائٹ آنسر کو سلیکٹ کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے ایک اور بہت خوبصورت حدیث پڑھی۔ ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون علیکم السکینہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو ڈیش بلکہ آؤ ڈیش۔ ان دونوں بلینکس میں کیا فل ہوگا؟ اس کے آنسر کے لیے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1، دوڑتے ہوئے مت آؤ پورے اطمینان کے ساتھ، یعنی کہ پہلے بلینک میں کے لیے آپشن دوڑتے ہوئے مت آؤ، دوسرے بلینک کے لیے آپشن پورے اطمینان کے ساتھ۔ آپشن نمبر 2 ہے پہلے بلینک کے لیے مت آؤ چلتے ہوئے، دوسرے بلینک کے لیے آپشن ہے دوڑ کر۔ کوشچن نمبر 7 ہے نیت کے فرق سے عمل کے اجر میں جملہ مکمل کرنا ہے۔ آنسر کے لیے دو آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 کوئی فرق نہیں پڑتا، آپشن نمبر 2 فرق ہو جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 8 ہے، آج ہم نے اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بار بار ریپیٹڈلی پڑھی ہیں۔ اما بعد کب بولنا چاہیے؟ آپشن نمبر 1 خطاب شروع کرنے سے پہلے، آپشن نمبر 2 خطاب کے بعد۔ کوشچن نمبر 9 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کی ٹرانسلیشن کچھ اس طریقے سے ہے، اس کے لیے دو آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 اب تو کم ہیں بعد میں زیادہ ہو جائیں گے۔ آپشن نمبر 2 اب تو بہت ہیں بعد میں کم ہو جائیں گے۔ کوشچن نمبر 10 ہے خطبے کے دوران کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ آنسر جاننے کے لیے دو آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 آپس میں بات کر سکتے ہیں، آپشن نمبر 2 آپس میں بات نہیں کر سکتے۔ کوشچن نمبر 11 ہے جمعے کی نماز کے بعد دنیا کے کام کاج ان کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے؟ آنسر کے لیے دو آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 نہیں کرنے چاہیے، آپشن نمبر 2 کر سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 12 ہے جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی شخص مسجد میں آئے تو ہلکی سی 2 رکعت نماز تحیت المسجد، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آنسر کے لیے دو آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ آپشن نمبر 2 منع ہے، نہیں پڑھ سکتا، اب وہ بیٹھ کر خطبہ سنیں۔ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ 12 کوسچنز ہیں اور ماشاءاللہ بارک اللہ ہمارے 87% ساتھیوں نے پارٹیسپیٹ کر دیا ہے۔ جیسے 90% ساتھی پارٹیسپیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آنسرز کی طرف چلیں گے۔ چلیں بارک اللہ ہمارے 92% ساتھیوں نے پولز کو اٹیمپٹ کر دیا ہے، تو ہم آنسرز کی طرف موو کرتے ہیں۔ آنسرز کو ڈسپلے کر دیجئے، ریزلٹس کو ڈسپلے کر دیجئے۔ جی جزاک اللہ۔ آنسرز کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا کوشچن نمبر 1 تھا کہ جمعہ کے دن 2 آدمیوں کے بیچ میں داخل ہو کر بیٹھنا کیسا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے، اور ماشاءاللہ 99% ساتھیوں کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہو چکی ہے۔ کوشچن نمبر 2 تھا کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھنا، یہ بات منع ہے، آداب کے خلاف ہے، اور ماشاءاللہ بارک اللہ 99% ساتھیوں نے یہ جواب بھی بالکل درست دیا ہے۔ کوشچن نمبر 3 تھا کہ خطبہ کس طرح دیا جائے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے کہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، دونوں طرح دینا جائز ہے، اور ماشاءاللہ 99% ساتھیوں نے اس کا آنسر بھی بالکل درست دیا ہے۔ کوشچن نمبر 4 تھا استاد تعلیم کے دوران اونچی جگہ پر بیٹھ کر سکھا سکتا ہے؟ تو جی ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے، اس کی دلیل سنت سے ملتی ہے، اور ماشاءاللہ 97% ساتھیوں نے یہ جواب بھی بالکل درست دیا ہے۔ کوشچن نمبر 5 تھا جس میں ہم نے حدیث کے الفاظ من غبرت قدمہ فی سبیل اللہ کا درست ترجمہ ڈھونڈنا تھا۔ اس کا رائٹ آنسر ہے جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ یقیناً بہت غور سے ٹرانسلیشن سنتے ہیں اور یقیناً اس کو لکھتے بھی ہوں گے، تو 99% ساتھیوں نے اس سوال کا جواب بھی بالکل درست دیا ہے۔
کوشچن نمبر 6 تھا، ہم نے ایک حدیث پڑھی اور اس کی ٹرانسلیشن کچھ اس طریقے سے تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو ڈیش بلکہ آؤ ڈیش. تو اس کا رائٹ آنسر ہے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ آؤ پورے اطمینان کے ساتھ. ماشاءاللہ 92% ساتھیوں نے یہ جواب بھی بالکل درست دیا ہے. کوشچن نمبر 7 ہے، نیت کے فرق سے عمل کے اجر میں فرق ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ 94% ساتھیوں نے یہ جواب بھی بالکل درست دیا ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث یاد کر لیجئے کہ انما الاعمال بالنیات، اس میں ہم نے یہ بات بہت تفصیل سے پڑھی تھی. کوشچن نمبر 8 تھا، اما بعد کب بولنا چاہیے؟ اما بعد خطاب شروع کرنے سے پہلے بولنا چاہیے، حمد و ثنا کے فوراً بعد، جیسا کہ استاذہ نے بتایا اور ہم نے بہت ساری احادیث میں آج اسے پڑھا اور ماشاءاللہ 86% ساتھیوں نے یہ جواب بھی بالکل درست دیا. کوشچن نمبر 9 تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو یہ بہت ہیں مگر بعد میں کم ہوتے جائیں گے. تو ماشاءاللہ 92% ساتھیوں نے یہ والا جواب بھی بالکل درست دیا. کوشچن نمبر 10 تھا، خطبے کے دوران آپس میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپس میں بات کرنے کو لغو کہا گیا ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ 98% ساتھیوں نے یہ جواب بھی بالکل درست دیا. کوشچن نمبر 11 تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد دنیا کے کام کاج کر سکتے ہیں، یہ اس کا رائٹ سٹیٹس ہے اور ماشاءاللہ 95% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا. کوشچن نمبر 12 جو کہ لاسٹ کوشچن تھا کہ جب امام خطبہ دے دے اور کوئی شخص مسجد میں آئے تو ہلکی سی 2 رکعت نماز جیسے تحیت المسجد ہے تو وہ یہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. اور ہم نے حدیث میں پڑھا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہا بھی. تو 94% ساتھیوں نے یہ جواب بھی بالکل درست دیا ہے. چلیں الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارے کوئز پولز کا وقت مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.